السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المؤمنون ہے جی 32واں تفسیر سیشن ہے، اس کا پارٹ 1 اور 2 دونوں ہیں۔ تو آپ سب آ جائیں۔ 18ویں سپارے کا آغاز ہے، 18 پارہ سورہ المؤمنون جو کہ مکی صورت ہے، اور 118 اس کی آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فائلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اچھا جی، یہ سورہ المؤمنون کی شعراء آفاق پہلی 10 آیات ہیں، جس کے اوپر کوئی لاتعداد مرتبہ درس دیا ہے، خود بھی دیا ہے، سنا بھی ہے۔ تو یہ بڑی مشہور آیات ہیں، اور کسی کو بھی دین سمجھانا ہو، بالخصوص نوجوانوں کو یا ویسے بھی، تو یہ پورا پیکیج ہے۔ یہ جو رکوع ہے، اس رکوع کے اندر جو ہے وہ ایک تو کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں، ان کی 6 صفات بتائی گئی ہیں۔ سکسیس کے 6 پرنسپلز آف سکسیس، یعنی کامیابی کے 6 اصول، اور یہ بتائے ہیں قرآن نے۔ اور یہ جس ذات کے ذریعے سے کتاب ہم تک پہنچی ہے، وہ دنیا کا کامیاب ترین مانا ہوا انسان ہے، اس کے ماننے والوں کی طرف سے بھی، اس کے نہ ماننے والوں کی طرف سے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو وہ 6 کامیابی کے اصول۔ دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن جو امتحان ہے وہ اس رکوع کے اندر لیک کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پیپر ہوتا ہے نا، اسٹوڈنٹ سرکل کے اندر اگر کوئی پیپر لیک ہو جائے تو ایک ہلچل مچ جاتی ہے، ایک طوفان آ جاتا ہے کہ جی پیپر لیک ہو گیا، صحیح ہے؟ تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی پیپر میں کیا سوالات آنے ہیں، تو آسانی ہو جاتی ہے، مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ تو قیامت میں جو پیپر آنا ہے، جس کے اندر جو بنیادی سوال ہیں وہ اگر آپ کو آتے ہوں تو آپ قیامت کا پیپر پاس کر کے جنت میں جا سکتے ہیں، تو وہ قیامت کا پیپر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں لیک کر دیا، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ کامیاب لوگوں کی 6 صفات ہیں، اور نمبر 2 کہ قیامت کے دن جو پیپر آنا ہے نا، اس کے اندر جو 6 بنیادی سوال ہیں وہ کیا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے لیک کر دی ہیں، ان کی تیاری پہلے سے ہی کر لیں، مسئلہ ہی حل ہے۔ تو بہت اہم رکوع ہے۔ تو آج ہم نے چونکہ پڑھنا بھی زیادہ ہے تو میں کوشش کروں گا اس میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں، لیکن یہ ہے کہ یہ باتیں آپ نے پہلے پڑھ لی ہیں، لیکن یہ جو 6 پرنسپلز ہیں نا، یہ کمال ہے۔ آغاز کرتے ہیں جی۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ قد، اب اللہ جب یقیناً کا لفظ کہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت ہی سچی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی بات تو ویسی سچی ہوتی ہے۔ یقیناً فلاح کہا گئے مومن، یعنی انڈرسٹوڈ بات ہے، پتھر پہ لکیر ہے کہ جو مومن ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ فلاح پا جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب کامیابی کی پہلی شرط ہمیں یہاں نظر آئی ایمان، یعنی ایمان کے بغیر کامیابی کا تصور کرنا بھی ایک عجیب بات ہے۔ ایمان کے بغیر کامیابی، اللہ جب کامیابی کی بات کرتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بات کرتا ہے۔ دنیا کو تو ویسے قرآن میں اہمیت دی ہی نہیں گئی، لیکن یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک نسخہ ہے، صرف آخرت کا نہیں کہ چلیں قرآن کی بات ہو رہی ہے تو صرف آخرت ہوگی، نہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے وہ مومن جن کے اندر یہ 6 صفات ہیں۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ ایمان۔ تو ایمان والا ہونا کامیابی کے لیے لازمی ہے۔ ایمان کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا، مکمل کامیابی کا۔ اچھا جی، کون کامیاب ہو گئے؟ اب بڑی خوشی کی بات ہے، ہم بھی کامیاب ہو گئے، آپ بھی۔ جو مومن ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ تو مومن ہے، پھر وہ کامیاب ہو گیا، یقیناً کامیاب ہو گیا۔ تو یہ تو اس کا مطلب ہے سارے ہی کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں پر بات شروع ہوتی ہے، اور یہ ہے اصل اس رکوع کی بیس کہ کون سے مومن کامیاب ہو گئے۔ یہ تو چلیں انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ایمان والا ہی کامیاب ہوگا، کیا سارے ایمان والے کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں۔ اب ہیں کامیابی کی 6 صفات، 6 پرنسپلز آف سکسیس، ان کو پلے سے باندھ لیں۔ پہلی صفت کیا ہے کامیاب لوگوں کی، جو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، یعنی
اس کا مطلب آپ اس طرح سمجھیں کہ انتہائی خوف اور عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. فار ایگزامپل ایک پرنسپل کے سامنے ایک اسٹوڈنٹ کی شکایت لگ جائے اور اسٹوڈنٹ کو پرنسپل صاحب اپنے آفس میں طلب کر لیں, تو پرنسپل صاحب کے سامنے ایک اسٹوڈنٹ کس طرح کھڑا ہوگا؟ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی, اس کی کوشش ہوگی میرا یونیفارم پورا ہو, وہ ڈرا ہوا ہوگا کہ پتہ نہیں میرے والدین کو بلانے کے, بہت جھک کے ڈرا سہما کھڑا ہوگا. اسی طرح ایک معمولی سپاہی کسی ایس ایچ او کے سامنے, کسی کرنل اور جنرل کے سامنے کھڑا ہو تو وہ کس طرح کھڑا ہوگا آپ بتائیں؟ اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوگی. تو ایک بندہ ہی ہے جب وہ پوری کائنات کے بادشاہ کے سامنے نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اسے خوف نہیں آتا, اس کا ایک خیال ادھر ہوتا ہے, ایک خیال ادھر ہوتا ہے. تو جب نماز پڑھتے ہیں تو خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں, اس انداز سے نماز پڑھتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں. جس طرح ایک حدیث ہے کہ اپنی ہر نماز ایسے پڑھو جیسے تم آخری نماز پڑھ رہے ہو, یعنی آپ کو کہا جائے کہ 2 نفل پڑھ لو, اس کے بعد آپ کو پھانسی دے دی جائے گی, تو آپ کے آخری 2 نفل کس طرح کے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر نماز ایسے پڑھو جس طرح تم اپنی آخری نماز پڑھ رہے ہو. پھر بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. صحیح ہے؟ تو کامیاب بندہ وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا, جو نماز کا حق ادا کرتا ہے, خوف اور عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. یہ مطلب یہاں پر کسی بنگلے کا, کسی بینک بیلنس کا ذکر نہیں ہے, کسی بہت اچھی جاب کا, کسی ڈگری کا بھی ذکر نہیں ہے کامیابی کے لیے جو ہم سمجھتے ہیں. تو کامیابی کی پہلی شرط کیا ہے؟ نماز میں خشوع و خضوع کرنا. اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ نماز تو پڑھنی ہے نا, وہ تو نماز کس طرح پڑھنی ہے یہاں بات ہو رہی. اچھا جی, پہلی صفت. کامیاب لوگوں کی دوسری صفت, والذین هم عن اللغو معرضون. کامیاب لوگ وہ ہیں جو فضول کام سے پرہیز کرتے ہیں, لغویات سے دور رہتے ہیں. لغو اس کام کو کہتے ہیں ایسا کام جس کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے, وہ لغو ہے. اب گانے سننا یا ٹھیک ہے موسیقی ناچ گانا یہ تو گناہ کے اندر آ جاتا ہے نا, یہ بات ہو رہی ہے لغو کی. بھئی کامیابی کا معیار ہے نا بھئی. آپ بڑے بڑے سکسیسفل لوگوں کی لائف پڑھیں, آپ مسلمانوں کو چھوڑ دیں, آپ کافروں کی لائف کو پڑھیں, آپ ٹاپ 100 کامیاب ترین دنیاوی حوالے سے کافروں کو سٹڈی کر لیں, آپ کو سب میں ایک چیز کامن نظر آئے گی, ٹائم مینجمنٹ. وہ فضول کام نہیں کرتے ہوں گے. فضول کام کرتا ہی وہ ہے جو ویلا ہوتا ہے, جس کے پاس فضول ٹائم ہوتا ہے. تو یہ تو کامیابی کا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ فضول کام نہیں کرنا ہے, ٹائم کو مینیج کرنا ہے, ٹائم کو پروڈکٹیو بنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے اس کو بیان کر دیا کہ بندہ مومن کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ فضول کام کرے, گناہ تو دور کی بات ہے. تو جو بندہ فضول کام سے کرنا چھوڑ کر دے تو وہ گناہ اور غلط اور زیادتی اور ظلم کا کام تو کرے گا ہی نہیں نا, جو فضول کام بھی نہیں کرتا. تو آپ اندازہ کریں کہ اس کی لائف کتنی پروڈکٹیو ہوگی, اور پروڈکٹیو لائف لیڈز ٹو سکسیسفل لائف. تو یہ ایسے نکتے ہیں کہ دنیا بہت زیادہ ریسرچ کر کے ان نکات کو نکالے گی, یا جتنے دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں ان میں آپ کو یہ نکات نظر آئیں گے. یعنی یہ بالکل زبردست سمری ہے کامیابی کی کہ کامیاب ہونا ہے فضول کام چھوڑ دو. اچھا, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بڑی بات کی جاتی ہے کہ کامیاب لوگوں کی بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر آج کل بڑی ورک شاپس ہوتی ہیں, بڑی ٹریننگز ہوتی ہیں, لاکھوں روپے لے کے لوگ یہ ٹریننگز کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک کام کہا ہے, اگر آپ نے اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی پرسنالٹی سے متاثر ہوں, تو آپ فضول کام چھوڑ دیں بس. یہ فضول کام چھوڑ دینا ہی بندے کی پرسنالٹی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. فضول بات نہیں کر رہا, فضول کام نہیں کر رہا, فضول حرکت نہیں کر رہا, ہر فضول چیز سے بچ رہا ہے, تو اس کی بات ہی کیا ہوگی. تو یہ ایک بڑا زبردست ہے, مطلب $1,000,000 لگا کے ریسرچ کر کے کوئی چیز نکالی جائے نا, وہ قرآن نے آپ کو فری میں بتا دی. کامیابی کا زینہ, کامیابی کے نکات. فضول کام سے دور رہتے ہیں, یعنی ہر ایسا کام جس کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہے نہ کوئی آخرت میں فائدہ ہے, وہ کام چھوڑ دیں. کامیابی آپ کے قدم چومے گی آٹومیٹیکلی. کامیاب لوگوں کی تیسری صفت, زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں, زکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں. اچھا, اب اس کی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا, تب زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی. یعنی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی, اس کا یہ مطلب ہے کہ زکوٰۃ کے اور میننگ ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ نے میٹرک میں پڑھے ہوں, انٹر میں پڑھے ہوں. زکوٰۃ کے لفظی معنی میں ہمیں جانا پڑے گا. ادھر لکھا ہوا ہے زکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں کہ الفاظ نہیں ہیں, یعنی یہ اور میننگ میں آیا ہے. زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں, کامیاب لوگوں کی صفت ہے. زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا, تزکیہ کرنا اور نشو و نما کرنا, بڑھانا. یعنی یہ 2 کام کرتے ہیں. ایک تو پاکی کا عمل کرتے ہیں, اپنے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں. آپ کسی بھی کامیاب بندے کی زندگی کو پڑھ لیں, وہ مسلسل
اپنے آپ کو ایک سٹیپ آگے چڑھ رہا ہے اپنے اندر سے کمزوریوں کو، ویکنسز کو ختم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے ویک پوائنٹس پر قابو پا رہا ہے، اوور کم کر رہا ہے ان کو. تو یہ تزکیے کا عمل کرتے ہیں. جہاں جہاں کوئی برائی دیکھتے ہیں اپنے نفس کے اندر اس کو پاک کرتے ہیں. جہاں جہاں کوئی فلاح دیکھتے ہیں، اسی طرح اپنے دوست کے اندر، بھائیوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، اپنے اسکول کالج کے اندر، اپنی سراؤنڈنگس کے اندر، اپنے سرکل کے اندر جہاں جہاں کوئی برائی دیکھتے ہیں، برا عمل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کو پاک کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں. اور زکوٰۃ کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ نشو نما کرنا، کسی چیز کو بڑھانا. یعنی اپنے اندر سے برائیوں کو پاک کرتے رہتے ہیں اور اپنے اندر جو اچھائیاں ہیں ان کو ایکسل کرتے رہتے ہیں، ان کو بڑھاتے رہتے ہیں، ان کو نرش کرتے رہتے ہیں. اور یہ تو وہ نقطہ ہے جو ہر کامیاب ادارے، کامیاب آرگنائزیشن، کامیاب انسان کی زندگی کے اندر آپ کو نظر آئے گا. بھی کسی آرگنائزیشن نے، کسی ادارے نے، کسی بھی اینٹیٹی نے، کچھ بھی لے لیں جو کامیاب بزنس ہے، کامیاب کوئی بھی چیز ہے، وہ ایک ہی بیس پہ کامیاب ہوتی ہے کہ وہ ایک تو اپ ٹو ڈیٹ ہوتی رہے، آپ کی ایپس اپ ٹو ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں، آپ کے سافٹ ویئر اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے، آپ کا موبائل اپ ٹو ڈیٹ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کو جدید کریں، اس کو اپڈیٹ کریں. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اس میں نئی چیزیں لائیں، اس کو بڑھائیں، اس کی اچھی چیزوں کو مزید، اس کے اندر نئی چینجز لائیں، انوویشنز لائیں، اس کو مزید اپڈیٹ کریں. اور جو اس کے اندر فلاز ہیں اس کو ختم کر دیں. مطلب آئی فون ہر دفعہ نیا آتا ہے، یا موبائل ہر دفعہ نیا آتا ہے، یا گاڑی ہر دفعہ نئی آتی ہے، تو اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک تو پچھلی گاڑی میں جو فلاز دیکھے گئے، جو اس کے ویک پوائنٹس تھے، اس کو ختم کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو اس کی اچھی چیزیں تھیں اس گاڑی کے اندر، اس کو مزید زبردست اور مزید اپ ٹو ڈیٹ اور مزید اس کو کمفرٹیبل کر کے لایا جاتا ہے. تو یہ کامیابی کے تو دو نقطے ہیں کہ برائیوں کو ختم کرنا، اچھائیوں کو مزید ایکسل کرنا. اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ، پوری کامیابی کھڑی ہی ان دو نقطوں پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کر دیا. اللہ، آپ قرآن پہ غور کریں تو یہ قرآن کتنی گہری چیز ہے. زکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں. زکوٰۃ کا عمل کیا کرنا ہے؟ تزکیہ کرنا ہے اور نشو نما کرنا ہے. کامیاب لوگ اپنی برائیوں کو، یا اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر برائیوں کو پاک کرتے ہیں اور اچھائیوں کو ایکسل کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ رکوع ہے، اس کو تو آپ نوٹ کر لیں، اس پہ سوچی جائیں اور اس پہ پوائنٹس نکالیں کیا کیا نکل سکتا ہے اس کے اندر سے. آگے چلیں جی، ٹائم بہت کم ہے. کامیاب لوگوں کی چوتھی صفت، فورتھ پرنسپل آف سکسیس، اور قیامت کے پیپر کا چوتھا سوال، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں آپ کو کہ دو کام کر دیں، میں گارنٹی دیتا ہوں، وارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی جنت پکی ہے. ایک اپنی زبان کی ضمانت دے دو، ایک اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو کہ زبان اور شرمگاہ سے کوئی گناہ نہیں کرو گے، جنت تمہاری. تو کامیابی کے لیے ایک بنیادی بات ہے کہ انسان بے حیائی سے بچے. بے حیائی ایک ایسی دلدل ہے، بے حیائی ایک ایسا فتنہ ہے کہ یہ بندے کو اتنا انوالو کر لیتا ہے، بندے کے ذہن کو اتنا انوالو کر لیتا ہے اس چیز کے اندر کہ وہ کچھ اور پروڈکٹیو کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ٹائم بھی ضائع ہوگا، دماغ بھی کھپے گا، اخلاق بھی خراب ہوں گے، ذہن بھی خراب ہوگا، ڈپریشن علیحدہ ہوگی، خرچے ہوں گے اس کام کے اندر. صحیح ہے. ہر چیز یہاں ضائع ہو جائے گی. آپ کی ہر چیز جو آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا سکتی تھی، اس فتنے میں ضائع ہو جائے گی، صلاحیتیں ضائع ہو جائیں گی. تو کامیاب لوگ وہ ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور ویلنٹائنس ڈے آیا کھڑا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ جب ہم ویسٹ کے پیچھے چلتے ہیں، وہ بالکل اور بات کہتا ہے، قرآن بالکل اور بات کہتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے بے حیائی جو ہے وہ فتنہ ہے، بے حیائی جو ہے وہ ناکامی کی طرف لے جائے گی. کامیاب لوگ تو یہ کام کرتے ہی نہیں. اور یہ کلچر اور معاشرہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جناب گرل فرینڈ تو بڑی نارمل چیز ہے، اور جناب محبت تو بہت فطری چیز ہے، اور یہ تو ہوتی ہی ہوتی ہے، اور یہ تو بڑی ضروری ہوتی ہے، یہ تو کرنی ہوتی ہے. اور ہر ڈرامہ، فلم، ہر چیز ہمیں یہ بتا رہی. یعنی ہمیں کیوں نہیں شرم آتی کہ بھئی ہم جس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اس کے اپوزٹ چلتے ہیں، اس کے اپوزٹ ایونٹس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ مطلب یہ روٹین میں چیز آ گئی نا. اور یہ ساری چیزیں جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چیز چاہے کرو. جب باپ اپنے بیٹے سے مایوس ہو جاتا ہے نا تو کہتا ہے نا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو مرضی کرو. یعنی اگر تمہیں حیا ہی نہیں رہی تو پھر میں تم سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں؟ ایک بندہ اگر بے حیا ہو جائے تو اسے تو کچھ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. وہ کہاں سے، اس کی پھر کوئی پیک نہیں ہے. تو یہ حدیث بھی اسی طرح کی ہے کہ اگر تم بے حیا ہو جو ہے مومنو، تو پھر میرا تمہارے سے کیا تعلق ہے؟ پھر تم جو مرضی کرو، پھر کرو اپنی مرضی، پھر جو مرضی ایونٹ بھی سیلیبریٹ کرو،
جو مرضی بحث کرو، جو مرضی کام کرو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پیچھے کامیابی کے اوپر بات ہے. میں چلے آگے چل کے اس کو کرتے ہیں. سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. یعنی بے حیائی، یعنی انسان اپنی جو جنسی خواہشات ہے وہ صرف ایک طریقے سے پوری کر سکتا ہے، وہ ہے بیوی، وہ ہے نکاح. یعنی وہ عورتیں جو اس کی ملک یمین میں ہوں، جو پہلے لونڈیوں کا کنسیپٹ تھا، یا اپنی بیویاں ہوں. اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے جو انسان اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے وہ حرام ہے. کسی بھی طریقے سے، نکاح کے علاوہ جو بھی طریقے. اس میں پھر کئی گناہ آ جاتے ہیں جس میں ہماری یوتھ انوالو ہے. تو اگر آپ نے کامیابی چاہنی ہے تو بے حیائی سے بچنا ہے. جب تم حیا نہ کرو تو جو جی چاہے کرو. ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے، اسلام کا وصف حیا ہے. یہ آج کے دن کے حساب سے بھی اس کو لے لیں، ویسے بھی ایک بات ہے. یعنی کہ ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے، ایک وصف ہوتا ہے، کہ اس کی شان ہوتی ہے. اور اسلام کا وصف کیا ہے؟ حیا. یہ حدیث ہے. حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. جب ان میں سے ایک چیز اٹھ جائے دوسری چیز آٹومیٹیکلی اٹھ جاتی ہے. حدیث ہے. یعنی کہ بے حیا آدمی مومن نہیں ہو سکتا، مومن بے حیا نہیں ہو سکتا. یہ انٹر کنیکٹڈ، انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں. ایک چیز رہے گی تو دوسری چیز رہے گی. حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہے، میگنیٹ کی طرح. ایک چیز جائے گی تو دوسری بھی جاتی جائے گی. اتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے علاوہ اور کامیاب لوگوں کی چھٹی صفت، امانت دار ہوتے ہیں اور عہد کا پاس رکھتے ہیں. دو نمبری نہیں کرتے، چھوٹے لیول پہ بھی بڑے لیول پر بھی. اور جو بات کرتے ہیں اس کو کمیٹڈ ہوتے ہیں، اس کی کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں. وعدہ خلافی کرتے ہی نہیں ہیں، مذاق میں بھی نہیں، سیریس میں بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے. اور آج اگر یہ ویسٹ ہم سے آگے نکل گیا، یا دنیا ہم سے آگے نکل گئی ہے، یا ہم پیچھے چلے گئے ہیں، اس کی ایک ہی بنیادی وجہ ہے کہ ہم 2 نمبر ہیں. اور وہ کیوں آگے ہیں؟ وہ 1 نمبر ہے. ان کا پروڈکٹ 1 نمبر ہے، ان کی مارکیٹنگ 1 نمبر ہے. جو بھی طریقہ ہے تجارت کے اندر آگے نکلنے کا، یا اکانومی کے اندر آگے نکلنے کا، یا دنیا کے اندر آگے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کامیابی ہونے کا، کہ امانت دار ہوں آپ ریلائبل ہوں. وہی کمپنی چلتی ہے جو ریلائبل ہو، کیونکہ ڈالنس ریلائبل ہے. یہ سنتے ہیں نا، ریلائبل ہے کہ نہیں، لیکن ریلائبلٹی بڑی ضروری ہے کسی بھی کمپنی کے چلنے میں، کسی بھی بزنس کے چلنے میں. ایمانت داری بھی، ان کا برانڈ 2 نمبر نہیں ہے، ان کا پروڈکٹ 2 نمبر نہیں ہے. یہ چیز اوریجنل دیتے ہیں، یہ جو آفر کرتے ہیں، جو ایڈ دیتے ہیں، جو ایڈورٹائز کرتے ہیں، وہی ان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور عہد کا پاس رکھتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہیں، کامیابی کے وہ اصول ہیں جو، وہی میں نے بات کی کہ اس کے اوپر اگر کروڑوں اربوں کی ریسرچ ہو پھر جا کے یہ چیز پتہ چلے. دنیا کے ٹاپ ترین بزنس مین، ٹاپ ترین کامیاب ترین لوگوں کو پڑھ کے ان کی لائف کو اسٹڈی کیا جائے تو جو کامن پوائنٹس نکلیں وہ یہ ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں. اور پھر کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. یہ کامیاب لوگوں کی چھٹی اور آخری صفت. ٹھیک ہے. ایک حدیث سنانے میں کہ لا ایمان لمن لا ایمانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. جو ایمانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جسے عہد کا پاس نہیں اس کا کوئی دین نہیں. یہ حدیث اللہ کے نبی اکثر فرمایا کرتے تھے اپنے خطبوں کے اندر، کہ جو ایمانت دار نہیں ہے اس کا تو کوئی ایمان نہیں، اور جو وعدے کا پکا نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں. یعنی اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. یعنی دیندار آدمی وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. تو آج اگر ہم پیچھے ہیں تو اپنی 2 نمبری کی بنیاد پہ پیچھے ہیں. نیچے سے لے کے اوپر تک ہماری جڑوں میں 2 نمبری گھس گئی ہے. اور کامیاب لوگوں کی آخری صفت اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اچھا، اگر آپ نے یہ سارا غور سے سنا ہے تو کامیاب لوگوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت کیا ہے؟ کیا ہے ذرا دیکھیں. اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. اور کامیاب لوگوں کی آخری صفت کیا ہے؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی میں نے جو شروع میں بات کی تھی نا کہ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا پیپر لیک کر دیا کہ یہ 6 سوال اگر آپ کو آتے ہیں، ان کی اگر آپ کی پریپریشن ہے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو ان 6 سوالوں میں سے 2 سوال کس چیپٹر سے آ رہے ہیں؟ نماز کے چیپٹر سے. جب ہم پیپر تیار کرتے ہیں تو ہمارے یہاں یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ والا چیپٹر کر لو، اس میں سے 2-3 سوال آ جائیں گے، مطلب پاس ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قیامت کا پیپر ایک تو لیک ہو گیا، اس کے اندر 6 سارے سوال ہیں. ٹھیک ہے. ان 6 سوالوں میں سے جن کے اوپر ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کی جہنم ہے، 2 سوال نماز کے چیپٹر سے. تو اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے نماز کے چیپٹر کی تیاری ہے؟ کیا آپ کی 5 نمازیں پوری ہیں، باجماعت ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ ہیں؟ ٹھیک ہے. سنتیں پوری ہیں یا سنتیں سکپ کری جاتے ہیں، فرض ہی ہیں؟
ٹھیک ہے، پھر جماعت کے ساتھ کتنی ہے، وقت کس سپیڈ کتنی ہے، نماز کے اندر کی حالت کیا ہے، وضو کی صورت کیا ہے. یہ تو حدیث ہے نا کہ جو 5 نمازیں اپنے اوپر لازم کر لے، اچھے طریقے سے وضو کرے، وقت پر ادا کرے، رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے کرے، تو اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ اسے معاف کر دے گا. کان اللہ اللہ یاد ان یغفر اللہ. اور جو یہ نہ کرے فلیس له اللہ یاد ان شاء غفر اللہ ان شاء عذب. جو یہ نماز کی پابندی کا عہد پوری طرح صحیح طریقے سے نہیں ادا کرتا، اللہ کا اس سے کوئی عہد نہیں ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو عذاب دے. یعنی جو مطلب 5 وقت کا پکا نمازی ہوتا ہے، اس پہ تو اللہ تعالیٰ کی کمٹمنٹ ہے نا، عہد ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا. تو 2 سوال آ رہے ہیں نماز کے چیپٹر سے. تو یہ ہیں جی کامیابی کی 6 صفات. کامیابی کی پہلی شرط ہے ایمان، نماز میں خشوع و خضوع، ٹھیک ہے، فضول کام سے پرہیز، پاکی کا عمل کرنا، تزکیے کا عمل کرنا، زکوٰۃ کا عمل کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، امانت دار ہونا اور عہد کا پاس رکھنا، اور 6 نمبر پر نمازوں کی حفاظت کرنا. اب اس کو مگر اور انداز سے دیکھیں دنیاوی والے سے بھی، تو نماز میں خشوع و خضوع سے ہمیں ایک پوائنٹ نکلتا ہے کہ جو بھی کام کریں ایکسیلنٹ انداز سے کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. پھر ہمیں فضول کام سے پرہیز سے ایک پوائنٹ نکلتا ہے دنیاوی طور پہ کہ بھی اپنی لائف کو پروڈکٹیو بنائیں، وہ کام جس کا ہمارے کیریئر کو، ہماری ڈائریکشن کو کوئی فائدہ نہیں کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. پھر جناب زکوٰۃ کے عمل سے نکلتا ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو اوور کم کرتے رہیں اور اپنی خوبیوں کو ایکسل کرتے رہیں، نرش کرتے رہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. پھر شرمگاہ کی حفاظت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول کریں، اپنے ایموشنز پر کنٹرول رکھیں، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے چلیں اور اپنے نفس کو بے قابو نہ کر دیں، اپنی خواہشات پر چیک رکھیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. بہت سارے نقصان ہم خواہشات میں پڑھ کر کرتے ہیں، ایڈکشنز میں پڑھ کے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اس پوائنٹ کو لیں کہ امانت دار اور عہد کا پاس رکھنا ہے. تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو بندہ ریلائبل ہو، جو عہد کا پابند ہو، اس کی کمپنی چلنی ہے، اس نے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے، لوگوں نے اس کے پیچھے آنا ہی آنا ہے. اور اسی طرح اپنی نمازوں کی حفاظت سے اگر ہم یہ پوائنٹ لے لیں کہ نماز کی حفاظت کیا ہے، یہ ایکسرسائز کی بات کرتی ہے، یہ وقت کی پابندی کی بات کرتی ہے، یہ ایک ضابطے کی بات کرتی ہے. تو جس بندے کی زندگی میں ایکسرسائز ہوتی ہے، نماز ایکسرسائز ہی ہے نا، وقت کی پابندی ہوتی ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، ایک خاص سسٹم ہوتا ہے، ایک خاص مرکز ہوتا ہے جس سے وہ ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے. تو یہ بھائی یہ ایسی آیات ہیں کہ جس کے اوپر ایک آیت کے اوپر گھنٹہ گھنٹہ لگ سکتا ہے، کئی پوائنٹس نکلتے ہیں. بیسیکلی یہ کامیابی کی پوری سمری ہے، اس کے اندر سے آپ ہزاروں نقطے نکال سکتے ہیں، یہ قرآن نے بیان کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان 6 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، تو اب جو یہ 6 صفات اپنے اندر پیدا کر لے گا، الذین یرثون الفردوس. اچھا اب اس کو ملے گا کیا؟ ابھی ملنا بھی تو کچھ چاہیے نا. 6 صفات اگر اپنے اندر، یہ 6 سوالوں کی اگر آپ کی تیاری ہے، پریپریشن ہے 6 صفات آپ کے اندر ہیں، تو آپ کو ملے گا کیا؟ آپ کو جنت نہیں ملے گی. آپ کو جنت کی سب سے اعلیٰ قسم جنت الفردوس ملے گی. اور کس طرح ملے گی؟ ورثے میں ملے گی. ورثہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بندے کی ہوتی ہے، مطلب اس پہ اس کا ٹوٹل اختیار ہے، وہ اس کی ہے، جو اسے ورثے میں ملتی ہے. الذین یرثون الفردوس، ان 6 صفات رکھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنت الفردوس ملے گی، جنت کی سب سے اعلیٰ قسم، اور ورثے میں ملے گی. یعنی وہ ہوگی ان کی، ہم فیہا خالدون. اور اس میں کتنی دیر کے لیے ملے گی؟ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے؟ نہیں، یہ آفر لامحدود مدت کے لیے. اللہ کی آفر، اللہ کا پیکج لامحدود ہوتا ہے، وہ کچھ دنوں بعد جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا. تو یہ ہمیشہ کی جنت، جنت الفردوس، ان لوگوں کو 6 صفات والے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ملے گی، ہمیشہ، انلیمیٹڈ. آپ اندازہ کریں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کس طرح کی آفر اپنے انسانوں کو دے رہا ہے. تو اس میں اب فضول کے اندر اب آ جائیں. ابھی دیکھیں، ابھی آج کل کی بات کر لیتے ہیں کہ ابھی تو ریسنٹلی کچھ ایونٹس ہوئے ہیں. ایک تو زلزلے جو پاکستان میں آئے ہیں، پھر یہ اب ویلنٹائنس ڈے ہے. اب دیکھیں کل پرسوں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں کیا لوگوں میں خوف آیا ہے، یا اسی طرح ہی سب کچھ ہے اور وہی ساری چیزیں آج کے دن اسی طرح بے حیائی چل رہی ہے، یا خوف آیا ہے. پھر اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں کہ فضول کام کی جب ہم نے بات کی کہ فضول کام سے پرہیز کرنا، آپ اندازہ کریں کہ جب پوری قوم، میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ پوری قوم کی یوتھ کے اندر جتنے بھی ہم نوجوان ہیں، پچھلے کئی ہفتوں کے اندر سب سے بڑی بحث یہ چل رہی تھی کہ PSL کا گانا اچھا نہیں ہے. یہ پاکستان کے یوتھ کے اندر ٹاپ ٹرینڈنگ بحث تھی، ڈیبیٹ تھی، ایشو تھا، ہاٹ ایشو تھا کہ PSL کا گانا اچھا نہیں ہے، مزے کا نہیں ہے، اس میں سنگر اچھی نہیں ہے، اس نے ڈانس اچھا نہیں کیا، یا آواز اچھی نہیں تھی. گانا یہ ہے ایک یوتھ کے اندر ایک ہاٹ ڈیبیٹ. پھر زلزلے تو آنے.
یہ ہے کہ ہمارے کنسرنز کیا ہیں, ہمارے ایشوز کیا ہیں. پوری قوم کا کیا ایشو ہے؟ گانا اچھا نہیں ہے, ہم صحیح طرح ڈانس نہیں کر سکیں گے, ہم صحیح طرح انجوائے نہیں کر سکیں گے, ہمیں صحیح طرح یہ نچوا نہیں سکے گا, ہمارے کانوں میں صحیح طرح رس نہیں گھل سکے گا. یہ ایک ہاٹ ایشو چلتا رہا ہے پچھلے ہفتے, ایک ہاٹ ڈیبیٹ رہی ہے یوتھ کے اندر. تو پھر زلزلے ہی آتے ہیں جب پوری قوم ہی ایک فضول ایشو کے اندر انوالو ہو جائے اور ان کا ایک بڑا اہم ایشو بن جائے, تو پھر زلزلے آتے ہیں اور پھر ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں نا کہ فضول کام ہم اپنی ذات سے, پوری قوم فضول کاموں میں لگی ہوئی ہے. اس انٹرٹینمنٹ نے پوری قوم کو فضول ایشوز اور فضول کاموں اور فضول بحثوں میں لگا دیا ہے. ٹھیک ہے, پھر زلزلے بھی آتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, پھر اس کے بعد اب یہ ویلنٹائنز آئے گا. تو یہ ساری چیزیں اس سارے کانٹیکسٹ میں آپ رکھ کے دیکھیں کہ ہمیں اجتماعی طور پہ بھی فضولیات سے نکلنا پڑے گا, انفرادی طور پہ بھی. سپورٹس بہت اچھی چیز ہے, سپورٹس کے ساتھ جو ہم نے پھر یہ ناچ اور گانا اور یہ ساری چیزیں اندر ہم نے علائشیں ملائی ہوئی ہیں انٹرٹینمنٹ کے نام پر, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں اس میرے بات ذہن میں آ رہی تھیں اس کانٹیکسٹ میں نے کہا چلیں اس رکوع کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کر دیں کہ فضول چیز, فضول کام, فضول بات, فضول ایشو, ان چیزوں سے, فضول بحثوں سے کامیاب لوگ پرہیز کرتے ہیں, کامیاب قومیں پرہیز کرتی ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ٹھیک ہے جی, ہم نے انسان کو مٹی کے ساتھ سے بنایا, پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا, پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی, پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا, پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں, پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا, پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا. بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے, پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے. اور تمہارے اوپر ہم نے 7 رستے بنائے, تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابل نہ تھے. اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں. پھر اسے پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور پیدا کر دیے. تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو. اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینہ سے نکلتا ہے, تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے, ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں. اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں, ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا, اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے. کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا. اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے. اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا. یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے. کچھ نہیں, بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا. یعنی حضرت نوح کا واقعہ ہے کہ ان کی قوم نے کہا کہ بھئی یہ تو ہم جیسے ایک آدمی ہے, یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے. وہی والی بات جو پہلے بھی آیا ہے کہ کوئی فرشتہ آتا رسول بن کر, کوئی اور آتا ہے, ایک انسان ہم جیسا کیسے رسول ہو سکتا ہے. پھر یہ کہنا کہ یہ بیوقوف ہو گیا, نعوذ باللہ یہ پاگل ہو گیا ہے, یہ الزام تمام انبیاء پر لگایا گیا ہے کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں, ان کو جنون لاحق ہو گیا, جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں, نعوذ باللہ. کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے. نوح نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر. پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور وہ تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا, اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے. اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا, یہ اب غرق ہونے والے ہیں. پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی, اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. اس قصے میں بڑی نشانیاں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی, پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو, تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے, کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا, جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا. یعنی یہ لوگ دنیا کی زندگی میں آسودہ تھے, خوشحال تھے. یہ آسودہ اور خوشحال اور امیر لوگ ہی زیادہ اللہ کو جھٹلاتے ہیں. وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا, جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے. اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے. یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. بعید, بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے. زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی. آج کے گانوں کے اندر بھی یہی پیغام دیا جاتا ہے یوتھ کو کہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ. حالانکہ ہمارا تو دین کھڑا ہی اس بیس پر ہے کہ زندگی دوبارہ ملے گی اور اس کی تیاری کرنی. جیلے ہر پل, یعنی کہ ان پلوں کو یہ تمہارے پاس جتنے پل ہیں, جتنی زندگی رہ گئی ہے اس کو جی لو, انجوائے کر لو. ٹھیک ہے, کھا لے, پی لے, جی لے.
یعنی یہی زندگی ہے، اس کو انجوائے کر لو. یہ کافروں کا نظریہ ہے، یہ اللہ کا انکار کرنے والوں کا نظریہ ہے، یہ نبی کے منکروں کا نظریہ ہے کہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ اور اس زندگی کو ہر طرح سے جی لو، پروڈکٹیو زندگی گزارو، اچھی زندگی گزارو. لیکن اس میں پیغام کیا دیا جاتا ہے کہ جو دل میں آئے کرو. ٹھیک ہے نا، ہر طرح کے مومنٹ کو جناب زبردست طریقے سے جیو، اور جناب ہر دل کی مانو، دل کی مانو، دل جو دل کہتا ہے، دل جو کہہ رہا ہے سنو. یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ سارے جو نعرے ہیں، یہ بیسیکلی اس چیز کی طرف آمادہ کرتے ہیں کہ جو دل میں آؤ کرو، کوئی پابندی نہیں ہے تمہارے اوپر. حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک نئی زندگی آنی ہے، اور یہ زندگی تم نے ایک خاص طریقے سے گزارنی. زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہیں ہم کو مرنا ہے اور یہیں جینا ہے، ہم ہرگز اٹھائے جائیں. یہی ہمارا مرنا جینا ہے، تو اس کو ہم مر لیں، جی لیں اچھے طریقے سے. یہ اسلام نہیں کہتا، اور ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گڑھ رہا ہے، اور ہم کبھی اس کے ماننے والے نہیں ہیں. رسول نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے، اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. جواب میں ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے. آخرکار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا، اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا. دور ہو ظالم قوم، فبعدا للقوم الظالمین. وہ جتنی بھی طاقتور قوم تھی، جتنی مرضی بڑی سپر پاور تھی، ایک زلزلہ آیا، ایک عذاب آیا، ایک دھماکہ ہوا، ایک ہنگامہ ہوا، اور وہ کچرا بن کر رہ گئے. مطلب ان کی ساری باتیں، ان کی ساری طاقت کچھ بھی کام نہ آ سکی. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں. کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پیدر پہ اپنے رسول بھیجے. جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا، اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی صنعت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دوں کی لی. کہنے لگے، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے. یعنی بنی اسرائیل سے تھے نا، غلام قوم سے تھے، جو انہوں نے غلام بنائی ہوئی تھی. اس قوم سے حضرت موسیٰ تھے، حضرت ہارون تھے. تو یعنی وہ قوم جو ہم نے غلام بنائی ہوئی ہے، اس میں سے دو افراد اٹھیں اور ہم ان کی اطاعت کریں. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداروں نے کہا کہ ہم بڑے بڑے سردار ہیں اور ہم تمہاری اطاعت کریں. تو بیسیکلی انا، ایگو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بھی بڑا اہم فیکٹر ہے لوگوں کو دین سے دور کرنے والا. ٹھیک ہے جی. بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے. اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری تھے. اے پیغمبر، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کو میں خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور اب میں تمہارا رب ہوں، پس مجھی سے تم ڈرو. مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک. اچھا یہ دیکھیں نا کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. یعنی ہر بندہ، ہمارے ہاں بھی ہم دیکھیں، اپنی زندگی میں، اپنی دنیا میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی فیلڈ میں، اپنی کمیونٹی میں وہ مگن ہے، اور وہ اسی کو سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی ہماری گیمز ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہماری سیاستیں ہوتی ہیں، پولیٹکس ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ہمارے ایشوز ہوتے ہیں، ان کے اندر ہم فتح و شکست اور جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں اور جیت رہے ہوتے ہیں اور ہار رہے ہوتے ہیں، اور ہم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. مطلب چھوٹی چھوٹی ہم نے دنیا ہی بنائے ہوئے ہیں اور اسی کے اندر ہیں، اسی میں مگن ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے. تو وہی بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر کوئی جو ہے اس کے اپنا اس نے کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ مگن ہے اور اسی کو وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے. تو بیسیکلی ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کے زندگی کے مقصد کی طرف آئیں اور اس کی فکر کریں کہ اس کو پورا کرنا ہے. اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک. کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے. حقیقت میں تو جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. یہ ہوتی ہے زندگی، کہ اس خوف کے ساتھ گزارنا، ہر عمل اس خوف کے ساتھ کرنا کہ میں نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. اچھا جی، وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں. یعنی جس کو یہ احساس ہوتا ہے اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ نیکی کیا چیز ہے، اور نیکی کتنی بھاری جو ہے وہ وزن میں ہوگی روز قیامت. یعنی پروڈکٹیو پھر وہ اپنی لائف کو بناتے ہیں اور نیکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور گناہ سے دور رہتے ہیں. ہم کسی شخص کو اس کی مقصد سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو ہم بات، اس کو ہم بڑا
مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں نا, اللہ تعالیٰ کا جو سارا دین ہے یہ انسان کی وسعت کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم انسانی طاقت سے باہر نہیں ہے. جس طرح بعض لوگوں نے رہبانیت اختیار کر لی, جنگلوں میں چلے جاؤ جی, رہبانیت اختیار کر لو, شادی بھی نہ کرو, اور پھر جو لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے خواہشات مار دینا اور کوئی چیز انجوائے ہی نہ کرنا, یہ چیزیں امپریکٹیکل ہیں, یہ نہیں ہو سکتی, قابل ہر بندہ نہیں کر سکتا. لیکن اسلام کے جتنے احکامات ہیں, نماز ہے ہر بندہ پڑھ سکتا ہے, روزہ کوئی ایسا روزہ ہے کہ روزہ بندہ رکھ ہی نہ سکتا ہو, بندہ مر جائے, بندہ روزے میں بھوک سے مر جائے, ایسا تو نہیں ہوتا. روزہ جتنا مرضی لمبا ہو جائے ہم رکھ لیتے ہیں, ہماری کیپیسٹی کے اندر ہے. حج ہماری کیپیسٹی, یعنی اللہ کا جو ٹوٹل دین ہے وہ انسانی وسعت اور انسان کی کیپیسٹی کے اندر ہے. پھر جہاں بہت زیادہ ایشو آ جاتا ہے, رخصتیں ہیں, اجازتیں ہیں, شرعی مسائل ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم تو پورے کرنے ہیں. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ جو میں نماز میری وسعت میں نہیں ہے جی, اللہ میری وسعت زیادہ مجھ پہ زور, ایسے نہیں ہے. اللہ کے احکام فرائض کرنے ہی کرنے ہیں. ہاں, اللہ کے احکام اور فرائض انسانی وسعت اور طاقت کے اندر ہیں, یہ ہے اس کا مطلب. تو اللہ تعالیٰ کا جتنا دین ہے, جتنے احکامات ہیں, وہ انسانی وسعت اور انسان کی جو ہے وہ طاقت سے باہر نہیں ہے, وہ پریکٹیکل ہیں, وہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے بچنا امپاسبل نہیں ہے, پاسبل ہے. یہ بات ہے. ہم کسی شخص کو اس کی مقدار سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے. اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا, مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں, اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جو اس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں. وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے. اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں, ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی. میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے. اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے, اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے. تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا, یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی, یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں, یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنوں ہے. نہیں, بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق کی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے. اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا. نہیں, بلکہ ہم ان کی اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تو تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے. تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے, مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. اگر ہم ان پر رحم کریں تو وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا, پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس کی حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دیے, مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں. یہ محض افسانہ ہائے پرینہ ہے. یعنی انبیاء کی دعوت پر یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہم مر جائیں گے اور دوبارہ اٹھیں گے اور حساب ہوگا, اور یہ اخلاق کی باتیں ہم بھی سنتے رہے ہیں, ہمارے باپ دادا کو بھی سنائی جاتی تھیں. یہ پرانے زمانے کے قصے ہیں, یہ آج کے دور کی باتیں نہیں ہیں. سنے گا اقبال کون ان کو, یہ انجمن ہی بدل گئی ہے. نیا زمانہ ہے, آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں. تو اس طرح کی بات, یہ محض افسانہ ہائے پرینہ ہے. ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی. کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ یعنی یہ اللہ کا انکار نہیں کرتے, لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بات مانو, اللہ کے احکام کو مانو, اللہ کے دین پر چلو, تو پھر یہ ٹامک ٹوئیاں کرتے ہیں. ان سے پوچھو, دیکھیں اللہ کا انکار تو بڑے بڑے کافر بھی نہیں کرتے, گاڈ کا کنسیپٹ تو ہر جگہ ہی ہے. کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ. کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ یعنی قرآن کا انداز دیکھا آپ نے. ان سے پوچھو یہ ساری دنیا, یہ آبادی کس کی ہے؟ کہیں گے اللہ. تو ان سے کہو پھر ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو کہ یہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ کہیں گے اللہ. تو ان سے کہو کہ ڈرتے کیوں نہیں؟ یعنی جب مانتے ہو کہ یہ ساری کائنات کا ایک بادشاہ ہے تو اسے ڈرتے کیوں نہیں؟
کتنا زبردست انداز بیان ہے، کتنا لاجیکل ہے۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یا ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کے لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے وہی چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں، یعنی وہی قیامت اور عذاب کی دھمکی ہم لانے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اے نبی برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یعنی اے نبی برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو، یعنی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی آپ سے برا کرے تو اس سے آپ اچھا کریں، ادفع باللتی ہی احسن، یہ آگے بھی آئے گا ایک جگہ کہ اگر آپ برائی کو بہت اچھے انداز سے دفع کریں گے تو وہ آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ تو برائی کو بہترین طریقے سے جو ہے بڑے زبردست طریقے سے حکمت کے ساتھ اس کو ہینڈل کر کے اس کو ختم کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ برائی ختم کرنے کے چکر میں نکلیں اور مزید فساد پڑ جائے اور برائی مزید پھیل جائے اور مسئلہ نہ حل ہو۔ تو ایک اسٹریٹجی، جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ خوب ہمیں معلوم ہے، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، یعنی نبی کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ بھی مسلسل شیطان سے پناہ مانگتے رہیں۔ تو ہمیں تو بدرجہ اولا مانگنی چاہیے، تعوذ پڑھتے رہنا چاہیے، شیطان سے پناہ دیکھیں شیطان تو ہر لمحہ انسان کے اوپر حملہ آور رہتا ہے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، اور یہ معاشرہ جو ہے اور یہ جتنا سارا کچھ ہے، ایسا جتنی یہ جو موبائل یہ انٹرنیٹ اور سارا میڈیا جو ہے یہ شیطانوں کے کنٹرول میں، اور ہم ٹوٹل اس کے اندر ہیں۔ تو ہمیں تو اس دلدل میں سے یا اس دنیا کے اندر سے متقی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر ٹائم پناہ مانگتے رہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں ان تمام علائشوں سے بچا کے گزار لے۔ تو یہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور برائی کو بہترین طریقے سے دفع کرتے رہنا چاہیے، میں مسلسل جد و جہد ہے۔ بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، یعنی کہ بڑی سخت مسلسل پناہ مانگی جائے شیطان سے کہ میں اے اللہ میں شیطان کے وسوسوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آئیں، یعنی ان سے شیطانوں کو مجھ سے دور کرتے، شیطان کے وسوسوں کو مجھ سے دور کرتے۔ ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دعا آپ یاد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ یعنی جب موت آ جائے گی تو یہ کہیں گے کہ اللہ مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دے اور اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک، پھر جو ہی ان کے سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تم وہی لوگ ہو جو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ تو تم ان کا مذاق بناتے تھے، یعنی جب یہ لوگ اللہ سے معافی مانگتے تھے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، تو تم لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ دیکھو جی معافیاں مانگ رہے ہیں اور جناب عجیب طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں اور عجیب طرح کی ان کو فکریں، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟
وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. یعنی جب ان سے پوچھا جائے گا ہاں جی دنیا کی زندگی جس کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا تھا وہاں پر کتنا رہے ہو، تو یہ لوگ بہت زیادہ اندازہ لگا کر کہیں گے کہ میرا خیال ہے ایک دن رہے ہوں گے. یہ خود کہیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کتنی چھوٹی ہے، اور انسان جب نافرمانی کرتا ہے تو کتنی بیوقوفی کرتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں ایک دن کی زندگی کو کمپرومائز کر لیتا ہے، ایک دن کی زندگی کو ترجیح دے دیتا ہے اور پوری آخرت کمپرومائز کر لیتا ہے. ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا نہیں؟ یعنی جب ان سے پوچھا جائے گا تو کہیں گے ہم ایک ہی دن میں ہیں، تو آگے سے جواب ہوگا کہ ایک ہی دن ٹھہرے ہو نا، مک گیا نا ٹائم، گل مک گئی ہے، مر گئے ہو نا، زندگی ختم ہو گئی ہے نا، جو کرنا تھا کر لیا نا. اب پھر آگے ایک زبردست آیت، مشہور و معروف آیت آتی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تو کیا تم نے سمجھا تھا کہ وہ جو ایک دن تم ٹھہر کے آئے ہو وہ فضول گئے ہوئے تھے؟ فضول ہم نے تمہیں بھیجا تھا، فضول پیدا کر دیا تھا، اتنا سب کچھ ہم نے فضول تمہیں دے دیا تھا. مطلب تم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اس حوالے سے سوچا ہی نہیں، اور تم بلا وجہ ہی ٹائم ضائع کر کے میرے پاس آ گئے ہو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. تو تم نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ ساری زندگی، ساری دنیا، ساری انسانیت، یہ اتنی بڑی دنیا، یہ ساری کائنات ایویں ہی پیدا اللہ نے کر دی ہے، بس ایویں ہی پیدا کر دی ہے، ایک دھماکہ ہوا پیدا ہو گئی اور ابھی ایویں ہی ختم ہو جائے گی؟ اتنی مینیج اور اتنی ڈسپلنڈ، اتنی بڑے سسٹم بلا وجہ ہی پیدا ہو گیا اور آپ کو اتنی صلاحیتیں بلا وجہ ہی مل گئی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تھوڑا سا عقل سے کام لو. عقل سے کام لیا ہوتا تو تمہیں سمجھ آ جاتی کہ ہم فضول پیدا نہیں ہوئے، ہم کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے. پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. یہ بھی ایک دعا ہے، کئی دعائیں آ رہی ہیں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے میرے رب تمہیں معاف کر، تو رحم کر، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اچھا جی، آگے جو صورت آ رہی ہے یہ مطلب مجھے نہیں پتا کہ کیسے لنک بن گیا ہے. مطلب آج 14 فروری ہے اور سورہ نور ہم پڑھ رہے ہیں. مطلب اس میں کوئی انٹینشن نہیں تھی ہماری، لیکن یہ کتنا زبردست کنیکشن ہے. سورہ نور کے اندر تو ہے ہی سارا زنا اور زنا کے اوپر سزا اور زنا کے اوپر جو تعزیرات ہیں وہی ساری بیان کی گئی ہیں، اور معاشرے کے اندر سے بے حیائی کو کس طرح ختم کیا جائے یہ کہتی ہے سورہ نور، یہ کہتا ہے قرآن. اور ویلنٹائنز ڈے کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر کس طرح بے حیائی کو پھیلایا جائے، کس طرح نارملائز کیا جائے، کس طرح عام کیا جائے، کس طرح ایک روٹین کا حصہ بنایا جائے. اور جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اتفاقاً حسن اتفاق عین اس ڈیٹ پر کہ وہ یہ سورہ نور ہمیں بتائے گی کہ معاشرے کے اندر سے زنا کتنی گندی چیز ہے اور زنا اور بے حیائی کو کس طرح ختم کیا جائے. مطلب یہ حسن اتفاق ہے. پڑھتے ہیں جی. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اسے ہم نے فرض کیا اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی. مدنی صورت ہے. یعنی حضرت عائشہ کے اوپر جب نعوذ باللہ زنا کا الزام لگایا تھا منافقین نے، مجھے ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک قافلے میں حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں، سوئی رہ گئیں، انہیں پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے، تو وہ قافلہ آگے گزر گیا تو پیچھے کچھ لوگ ہوتے تھے جو اس کام کے لیے ہوتے تھے کہ بھئی جو قافلے کی کچھ پیچھے چیزیں گری رہ گئی ہیں یا کچھ لوگ چیزیں بھول گئے ہیں تو وہ پیچھے بعد میں آتے تھے اور وہ چیزیں اٹھا کے لے آتے تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح کو پیچھے رہ گئے. تو حضرت عائشہ جو ہے وہ ایک جو ہے سو گئی، پیچھے رہ گئی. ٹھیک ہے، تو قافلہ گزر گیا تو ایک صحابی نے پھر جو پیچھے اس ڈیوٹی پہ تھے کہ پیچھے مطلب دیکھیں کہ کوئی چیز رہ گئی ہے، تو انہوں نے حضرت عائشہ کو اس دور سے، چونکہ وہ پہچانتے تھے جب پردہ فرض نہیں ہوا تھا تو ان کو نظر پڑی تو انہوں نے پہچان لیا. تو پھر وہ حضرت عائشہ کو لے آئے اونٹ پر بٹھا کر. اونٹ پر حضرت عائشہ کو بٹھایا اور خود اونٹ کی جو ہے وہ جو ہے ہوتی ہے کیا اسے کہتے ہیں، میرے ذہن سے لفظ نکل گیا، وہ پکڑ کے جو ہے وہ باغ پکڑ کے تو لے آئے قافلے تک. تو جب اس طرح وہ پیچھے سے ایک مرد اور ایک عورت کو اس طرح آتے ہوئے دیکھا تو منافقین نے موقع جان دیا. منافقین نے نعوذ باللہ ان صحابہ پہ، حضرت عائشہ پہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے نعوذ باللہ زنا کیا ہے، اور اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں سے
ان سے علیحدگی اختیار کرنی پڑی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے اور بہت مشکل وقت گزرا، اور یہ ساری سٹوری ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کر دی پوری. یعنی حضرت عائشہ وہ پاکیزہ عورت ہیں جن کی پاکیزگی کی گواہی قرآن نے خود دی. مطلب قرآن نازل ہو گیا. جب ایک الزام لگا اور پروپیگنڈا ہوا کہ نبی کی بیوی کے اوپر اس طرح، اور پھر جب اس طرح بات پھیلتی ہے اور پھر اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر لوگ اس کو کتنا پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر بہت سارے صحابہ بھی اس کا شکار ہوئے، اس پروپیگنڈے کا حصہ بن گئے. تو یہ بڑا کچھ ہوا. پھر جب پروپیگنڈا ہوتا ہے تو بڑے لوگ انفلوئنس ہو جاتے ہیں اور بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو پھر قرآن نازل ہو گیا اور قرآن نے اما عائشہ کی پاکیزگی اور عفت کی گواہی دی. پھر یہاں سے معاملہ ختم ہوا. تو یہ ساری وہ زنا کا الزام اس کانٹیکسٹ میں آیا. پھر اس کے بعد پوری سزائیں آئیں کہ اب کوئی ایسا حرکت کرے، غلط الزام لگائے یا زنا کرے تو کیا سزا ہوگی، یہ سو کو پھر ساری چیزیں، ایک پورا سسٹم آیا. ٹھیک ہے جی. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اسے ہم نے فرض کیا اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو. زانیہ عورت، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. سن لیں، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نور ہے، پارہ نمبر 18 ہے، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. یہ بات قرآن میں آ گئی، لکھتی گئی، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ گرل فرینڈ والی بات اور زنا والی بات کتنی گھٹیا ہے اسلام کے نزدیک. اس کو آپ جتنا مرضی ہیرو ہیروئن کا نام دیں کہ یہ ہیرو ہے اور یہ ہیروئن ہے اور انہوں نے بہت بڑا کارنامہ دیا، اور ڈراموں کے اندر آپ اس محبت کو لے کر جتنا مرضی فینٹسائز کریں، اس کی حیثیت ایک گھٹیا عمل کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. نکاح سے پہلے مرد اور عورت کے تعلقات ایک انتہائی گھٹیا عمل ہے، اگرچہ دنیا اس کو جو مرضی سمجھے. زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. یعنی 100 کوڑے، کوڑا جو ہوتا ہے نا جب وہ لگتا ہے تو وہ باقاعدہ چمڑی انسان کی ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے. ایک کوڑا کھانا برداشت نہیں ہوتا. آگے سنیں، بات یعنی ختم ہو رہی. اور ان پر ترس نہ کھاؤ. ترس نہ کھاؤ، انہوں نے تو سچا پیار کیا تھا اور انہوں نے تو یہ کیا تھا، اور یہ تو ہیر رانجھا تھے، یہ تو مجنوں تھا، یہ تو لیلا تھی. یہ ہم نے ان کا ہیرو بنایا نا، لیلا مجنوں اور ہیر رانجھا. یہ ہیرو تو نہیں ہے، یہ ہیرو تو نہیں ہے، ہم نے ہیرو بنایا ہے. لٹریچر کے اندر ان کو آئیڈیل کر کے رکھا ہوا ہے ہم نے. انہوں نے تو کمال کر دی تھی. یہ تو نہیں ہیرو. ان کو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ہیر رانجھاؤں کو قرآن کیا کہتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں؟ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، ان پر ترس نہ کھاؤ. جب انہیں 100 کوڑے پڑ رہے ہو نا تو کوئی بہت بڑا نیک فلسفی نکل کے وہ جی ظلم ہو رہا ہے، ترس نہ کھائے. یہ ڈیزرو کرتے ہیں، یہ دونوں ڈیزرو کرتے تھے، عورت بھی مرد بھی. ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیرنا ہو. اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. اگر تمہارے پر یقیناً اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی باتوں پر ایمان ہے، اللہ کے احکامات پر ایمان ہے، اللہ کی دی ہوئی اسلامی سزاؤں پر ایمان ہے، تو تم ان پر ترس نہ کھاؤ. اگر تم کھاؤ گے تو ایمانی کمزوری دکھاؤ گے. سن لیں. اور ان کو صدا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، یعنی پبلک کے اندر ان کو سزا دی جائے. اب یہ ہے سٹیٹس قرآن کا اس مسئلے کو لے کے. زانی اور زانیہ عورت کو نمبر 1 100 کوڑے مارو. نمبر 2 ترس نہ کھاؤ ان کے اوپر. نمبر 3 پبلک میں مارو، یعنی ایک گروہ وہاں موجود ہو جو ان کو دیکھ رہا ہو، یعنی پبلکلی یہ سزا دی جائے تاکہ کوئی نیا عاشق نہ اٹھے کل کو، جرأت نہ کرے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جی اس مسئلے کو لے کے قرآن کا بیان. اب آپ اندازہ کر لیں قرآن کدھر اور ہم کدھر اور ہمارے معاشرے کدھر اور یہ ویسٹرن ایونٹس کدھر اور فلمیں اور گانے کدھر ہمیں لے کے جا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں، آپ اندازہ کریں. یہ اتفاقاً ہے، سورہ نور آ گئی. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زانی عورت ہے اس کے ساتھ کوئی مومن مرد نکاح نہ کرے. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. لیکن اگر اس نے توبہ کر لیا تو پھر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. توبہ کر لی، اب تو سزاؤں کا وہ نظام نہیں رہا. توبہ کر لی ہے
ایک بندہ توبہ کر چکا ہے، بدل چکا ہے، تو وہ تو پھر اس کیٹیگری میں نہیں آتا. لیکن ایک زانی آدمی ہے، زانی ہے، اس کا کریکٹر اسی طرح کا، ایک زانی عورت ہے، تو اس کو مومن کو اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، عورت کو مرد سے اور مرد کو عورت سے. ٹھیک ہے، یعنی زانی غیر طیب کے لیے اگر موضوع ہے تو زانیہ ہی موضوع ہے، اور پھر مشرکہ کسی مومنہ صالحہ کے لیے وہ موضوع نہیں ہے. اور حرام ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی لڑکیاں ایسے فاجروں کو دیں، ایسے لڑکوں کو اپنی لڑکی جو ہر اس کا کریکٹر اس طرح کا ہو اور وہ کسی وجہ سے اس کو دے دیں. اسی طرح زانیہ غیر طیبہ یعنی جس نے توبہ نہ کی ہو، یہ ایک شرط ہے اس کے اندر. عورتوں کے لیے اگر موضوع ہے تو انہی جیسا زانی یا مشرک کسی مومن صالح کے لیے وہ موضوع نہیں ہے. اور حرام ہے مومنوں کے لیے کہ جن عورتوں کی بد چلنی کا حال انہیں معلوم ہو ان سے وہ دانستہ نکاح کریں. اس حکم کا اطلاق صرف انہی مردوں اور عورتوں پر ہوتا ہے جو اپنی بری روش پر قائم ہو، یعنی وہ اس زنا کے عمل پر قائم ہو. جو توبہ کر چکا ہے، بدل چکا ہے، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا. جو لوگ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ توبہ اصلاح کے بعد زانی ہونے کی صفت ان کے ساتھ نہیں لگی رہتی. جس طرح ایک حدیث ہے کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہ کر کے جو توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے توبہ گناہ کیا ہی نہیں ہے. وہ صاف ہو جاتا ہے، وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ چیز نکل جاتی ہے. تو کسی کو اس کے پرانے گناہ پر بلیم بھی نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ اس کے داغ ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کی پرسنالٹی میں رہتی نہیں ہے چیز جب وہ صحیح معنوں میں توبہ. تو کسی کو کسی پرانے گناہ کے اوپر بلیم کرنا بھی بڑی گندی بات ہے، بری بات ہے. جب وہ توبہ کر چکا ہے تو بات ختم ہوگی. ٹھیک ہے جی، تو یہ جی سن لیں، یہ قرآن کا حصہ ہے. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے تو پھر دیکھیں یہ سزا کب ہوگی. ایک تو یہ سزا ایک اسلامی معاشرے میں ہوگی، اسلامی عدالت اس سزا کو نافذ کرے گی، اس کا پورا ٹرائل ہوگا، پورا عدالتوں میں معاملہ جائے گا، فیصلہ ہوگا. اور کوئی بھی اٹھ کے کسی کے اوپر الزام لگا دے اور اس کو جناب 100 کوڑے پاڑے ہو، ایسا نہیں ہے. یہ اسلام ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ نمبر 1، جو کسی پاک دامن عورت پر الزام لگا، جس طرح حضرت عائشہ پہ الزام، جس طرح آج کا الزام لگا دیے جاتے ہیں، تو 4 گواہ وہ نہ لے کر آئے. 4 گواہ، ٹھیک ہے، تو پھر اور وہ ثابت نہ کر سکے تو 80 کوڑے وہ کھائے گا. اس لیے ہر دوسرے کا دل کرے تو وہ الزام نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے، کہ اگر اس نے الزام کو ثابت نہ کیا، گواہ نہ لے کے آیا، تو 80 کوڑے وہ کھائے گا. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کو جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں، یعنی پھر توبہ کر لے تو پھر بات ختم ہوگی، اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے جی، نمبر 6 پڑھ لیتے ہیں. اس بات پر فقہا کا اتفاق ہے کہ توبہ سے قذف کی سزا ساقط نہیں ہوتی. اس پر بھی اتفاق ہے کہ توبہ کرنے والا فاسق نہیں رہے گا اور اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا توبہ کر لینے کے بعد اس کی شہادت قبول کی جائے گی کہ نہیں، یعنی سزا تو ملنی ہی ملنی ہے، پھر توبہ ہے نا. حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کی شہادت قابل قبول نہ ہوگی. امام شافعی، مالک اور امام احمد کی شہادت کی قابل قبول سمجھتے ہیں. یعنی ایک بندہ ایک دفعہ غلط الزام لگا بیٹھے، ٹھیک ہے، تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ توبہ بھی کر لے پھر بعد میں اس کی شہادت قبول ہی نہیں ہوگی. یعنی غلط الزام لگانا اتنا حساس معاملہ ہے اسلام کے اندر کہ وہ سزا بھی بھگت چکا ہے، توبہ بھی کر چکا ہے، پھر بھی آئندہ کوئی اس طرح کا الزام لگا اس کو پھر لائف ٹائم اس کا الزام قبول ہی نہیں کیا جائے گا. یہ ہے اسلام، یہ ہے اس انصاف کا دین. لیکن باقی امام کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی شہادت قبول کر لی جائے گی. امام حنیفہ کے نزدیک جو ہے نہیں ہوگی. اچھا جی، جو لوگ اپنی وہ خود ہی فاسق ہیں، اللہ کے حضور میں حق میں غفور الرحیم ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسروں کے کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. اب یہ شوہر اور بیوی کے معاملے میں اتنا زبردست سسٹم ہے اسلام کا کہ شوہر مثال طور پر اپنی بیوی پہ الزام لگا دیتا ہے کہ یہ اس نے کسی اور سے زنا کیا ہے، شادی شدہ زنا، یا بیوی شوہر پہ لگا دیتی ہے، تو انہیں عدالت کے اندر لوگوں کے سامنے قرآن پر ہاتھ لگ کے حلف لے کے 4 دفعہ کہنا ہوگا کہ میں اللہ کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں، حلفیہ کہنا ہوگا
کہ میں اپنے الزام میں سچا ہوں. 4 دفعہ یہ کہنا ہوگا, اور 5ویں دفعہ یہ کہنا ہوگا کہ اگر میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. یہ بہت بڑا جملہ ہے. اور جس کے اوپر الزام لگا ہے اگر وہ اس کو ڈینائی کہ یہ جھوٹا الزام ہے تو وہ بھی 4 دفعہ حلفیہ کہے گی کہ میرے اوپر یہ جھوٹا الزام ہے, اور اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. ایک مسلمان جس میں تھوڑا سا بھی ایمان ہو وہ یہ الفاظ نہیں, جھوٹ میں نہیں کہہ سکتا. ہاں اگر شوہر بھی یہ کہہ دے جس نے الزام لگایا ہے, بیوی سے آگے ڈینائی کر دے اور یہی الفاظ 4 دفعہ کہہ دے, 5ویں دفعہ یہ بھی کہہ دے, پھر ان کا نکاح ہی ٹوٹ جائے گا. مطلب یہ پھر ہے کہ وہ نکاح ختم ہو جائے گا. پھر ایسے نکاح کیا مزید چلانا ہے کہ ظاہر ہے اس میں ان دونوں میں سے ایک تو پکا جھوٹا ہے, ٹھیک ہے, تب اس کی سزا یہ ہے کہ ان کا نکاح ختم کر دیا جائے گا. تو یہ ایک بڑا خوبصورت سسٹم ہے زنا کی سزا کے اوپر بھی, اور زنا کی سزا کو مس یوز جو کریں ان کو روکنے کے لیے بھی. یعنی اسلام جب 100 کوڑے کی سزا دیتا ہے تو اتنا اچھا سسٹم بناتا ہے کہ اس 100 کوڑے کی سزا کو مس یوز نہیں ہونے دیتا. وہ 4 گواہوں کی بات کرتا ہے, وہ ثابت کرنے کی بات کرتا ہے, غلط الزام پر سزا دیتا ہے. ایک بہت پیچیدہ سسٹم کے تھرو لا کر پھر کہیں جا کے یہ سزا ہوتی ہے. اور ایک سزا کسی کو پبلکلی ہو جائے نا تو نہ کل کو کوئی عاشق اٹھے, یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا کھاتا ہی ختم ہو جائے, لوگوں کو سمجھ آ جائے, لوگوں کو عقل آ جائے, اور بے حیائی کا قصہ ختم ہو جائے, ہراسمنٹ ختم ہو جائے, سارے مسائل ختم ہو جائیں اگر ایک اسلامی سزا صحیح طریقے سے نافذ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, لوگوں کی, لڑکے لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہونے سے بچیں. تو یہ اسلام ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. اور اگر اب کے گواہ وہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. اچھا میرا خیال ہے ہاں پیچھے سے چڑھتے ہیں. جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے. ابھی حضرت عائشہ کے اوپر بات ہو رہی ہے, جنہوں نے الزام لگایا تھا وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے, یعنی منافقین کا ایک گروپ ہے. اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا, اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. یعنی جس نے جتنا اس پروپیگنڈے میں حصہ لیا ہے, اس کو پھیلایا ہے, حضرت عائشہ کے اوپر الزام لوگوں نے اس کو پھیلانا شروع کر دیا, ہر گھر میں یہ بات ہونا شروع ہو گئی, یعنی پراپرلی نا پوری طرح حصہ لیا. ٹھیک ہے نا, کہ ایک بندہ جو ہے وہ غلط الزام میں پھنسا ہے تو لوگ نے پوری طرح حصہ لیا اور اس الزام کو پھیلایا اور بات کو مشہور کیا, گھر گھر پھیلایا. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا, اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا, اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے. اب ایک اور چیز اسلام سکھاتا ہے کہ اس معاملے میں خوش گمان رہے, کہ کسی بندے کے بارے میں ہم تو بڑے مزے سنتے ہیں نا کہ فلانے نے یہ گناہ کیا, اچھا اور اس نے کیا کیا, اور اس نے کیا کیا, بڑے مزے سے اسلام ہمیں خوش گمانی کا درس دیتا ہے کہ کسی مومن کے بارے میں آپ سن بھی لیں کہ اس نے ایسا کیا ہے تو جب تک آپ آنکھوں سے دیکھ نہ دیں آپ ڈینائی کر دیں, آپ اچھا گمان رکھیں, آپ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں. اس شخص سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے جو کسی شخص کو بغیر سنے آگے پہنچا دے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی حدیث ہے کہ بغیر تحقیق کو بات آگے پہنچا دینا جو ہے وہ. اور پھر ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ یہ خبر سچی بھی ہے کہ جھوٹی ہے. تو یہ خوش گمانی بھی ہماری سوسائٹی میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے رکھیں, ایک دوسرے کے گناہ ٹٹولنے کی بجائے پردہ ڈالیں, اور کسی کی بات پتہ چل جائے تو خوش گمانی رکھیں کہ نہیں یہ سنی سنائی بات ہے, اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا, آپ نے خود تو ہی نہ دیکھا. لوگ تو کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کر دیں. وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے, اب کہ وہ گواہ نہیں لائے اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ بھئی وہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے. تو آپ لوگوں نے ایسا کیوں نہ کیا ہے مومنین کہ جب حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بات سنی تو آپ لوگ کہتے کہ بھئی معاذ اللہ حضرت عائشہ کے متعلق یہ بات تو قطعی جھوٹی ہے, یہ الزام سچا ہو ہی نہیں سکتا, اور 4 گواہ نہیں کوئی لے کے آئے, کوئی ایویڈنس کے ساتھ بات نہیں ہو رہی, تو تم لوگوں نے کیوں نہ اس خوش گمانی سے فائدہ اٹھایا. تو مومنوں کی اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے جو مومنین اس پروپیگنڈے سے انفلوئنس ہو گئے اور سمجھ گئے کہ انہوں نے یہ واقعی غلطی کی ہے. اور اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی, اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی.
کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہم ایسی اس بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. نمبر 13 میں آ جاتے ہیں. اس جگہ کسی شخص کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہاں الزام کے غلط ہونے کی دلیل اور بنیاد محض گواہوں کی غیر موجودگی کو ٹھہرایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی صرف اس وجہ سے اس کو صریح بہتان قرار دو کہ الزام لگانے والے 4 گواہ نہیں لائے. یہ غلط فہمی اس صورت واقعہ کو نگاہ میں رکھنے سے پیدا ہوتی ہے جو فی الواقع وہاں پیش آئی تھی. الزام لگانے والوں نے الزام اس وجہ سے لگایا تھا کہ انہوں نے یا ان میں سے کسی ایک شخص نے معاذ اللہ اپنی آنکھوں سے وہ بات دیکھی تھی جو وہ زبان سے نکال رہے تھے، بلکہ صرف اس بنیاد پر اتنا بڑا الزام تصنیف کر ڈالا تھا کہ اتفاقاً حضرت عائشہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھیں اور حضرت صفوان بعد میں ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر کے قافلے میں لے آئے تھے. حضرت صفوان تھے جو بعد میں حضرت عائشہ کو اونٹ پر سوار کر کے لے کے آئے. کوئی صاحب عقل آدمی بھی اس موقع پر یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ حضرت عائشہ کا اس طرح پیچھے رہ جانا معاذ اللہ کسی ساز باز کا نتیجہ تھا. ساز باز کرنے والے اس طریقے سے تو ساز باز نہیں کیا کرتے کہ سالار لشکر کی بیوی چپکے سے قافلے کے پیچھے ایک شخص کے ساتھ رہ جائے اور پھر وہی شخص اس کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر دن دہاڑے ٹھیک دوپہر کے وقت لیے ہوئے اعلانیہ لشکر کے پڑاؤ پہ پہنچے. یہ صورتحال خود ہی ان دونوں کی معصومیت پر دلالت کر رہی تھی. اس حالت میں اگر الزام لگایا جا سکتا تھا تو صرف اس بنیاد پر لگایا جا سکتا تھا کہ کہنے والوں نے اپنی آنکھوں سے کوئی معاملہ دیکھا ہو، ورنہ قرائن جن پر ظالموں نے الزام کی بنا رکھی تھی کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رکھتے تھے. یعنی یہ بھی الزام نہیں تھا کہ آنکھوں سے دیکھا ہے، صرف یہ الزام تھا چونکہ یہ 2 لوگ بعد میں آئے ہیں تو انہوں نے نعوذ باللہ زنا کر رہے تھے. مطلب کوئی بیس تھی ہی نہیں. یا تو نا کسی ایک بندے نے بھی آنکھوں سے دیکھا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا اور واقعے کی نوعیت تھوڑی سی دیکھی ہے تو تم لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آیا کہ یہ تو کہیں سے بھی یہ الزام بن نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. آگے سنیں جی. وہ لوگ ہر فلم اور ڈرامہ اور ہر گانے کا چینل اور گانوں کی انڈسٹری، یہ آیت ان کے لیے. ہر وہ یونیورسٹی جو اپنی یونیورسٹی کے پریمیسز کے اندر جو ہے وہ کپلز کو، ڈیٹنگز کو جو ہے وہ بین نہیں کرتی یا اس کے اوپر پابندیاں لگاتی یا اس کا ماحول پرووائڈ کرتی ہے یا اس طرح کے انٹریکشن کو سپورٹ کرتی ہے، ہر وہ ادارہ، ہر وہ یونیورسٹی، ہر وہ آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، جو ان چیزوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہے تو نارمل ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ہر فلم اور ڈرامہ، پھر وہ میڈیا کا ہر چینل، یہ آیت اس کے لیے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحاشی پھیلے، یعنی آپ انوائرمنٹ دیتے ہیں تو بے حیائی پھیلتی. انوائرمنٹ ہوتا ہے یعنی آپ ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں کہ جہاں پر اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے، اس چیز کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس چیز کو انکریج کیا جاتا ہے، تبھی بے حیائی پھیلتی ہے. تھوڑی سی بھی جہاں پر اس کام کو غلط سمجھا جائے، ڈسکریج کیا جائے، سزا دی جائے تو کون کرے گا بھائی؟ لوگ ڈرتے ہیں. لوگوں کو اپنی ڈگریاں عزیز ہیں، لوگوں کو اپنی پڑھائی عزیز ہے. آپ ایکسپیل کرتے ہیں، دیکھیں کل کو جو اس چیز کا باقاعدہ انوائرمنٹ دیا جاتا ہے، اس چیز کو انکریج کیا جاتا ہے، اس چیز کو اچھا کول سمجھا جاتا ہے، تو جو لوگ بھی اس طرح کا انوائرمنٹ دے رہے ہیں وہ بھی اس صد میں آتے ہیں. وہ اس چیز کے بڑھانے کے ذمہ دار ہیں. جو اس کو روک نہیں رہا وہ اس کو بڑھانے کے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا، وہ گناہ کے پھیلنے میں ذمہ دار ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں بے حیائی پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. دنیا میں بھی بے حیا بندہ، بے حیائی پھیلانے والا ذلیل ہوگا. دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اگر اللہ کا فضل اس کا رحم کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بے حیائی کا راستہ شیطان کا راستہ ہے. شیطان بے حیائی کو پسند کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں شیطانی چیزیں ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا. یعنی شیطان ہے اور شیطانی ادارے جو اس راستے پر چل رہے ہیں، جو بے حیائی کا حکم دیتے ہیں کہ بھئی اپنی خواہش پوری کرو، تمہیں جو مرضی چاہے لباس پہنو، جو مرضی جس کو چاہو پسند کرو، جس سے چاہے افیئر چلاؤ.
یہ تمہاری مرضی ہے، یہ تو تمہاری جوانی ہے، یہ تمہارے خواب ہیں، ان کو پورا کرو. تو یہ شیطان ہے جو بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اور جو کوئی اس طرح کی بات کرے گا سمجھ لیں وہ شیطان کا اعلی کار ہے. شیطان تو بدی اور بے حیائی کا، فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مغفرت ہیں وہ اس بات کو قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ بڑی خوبصورت آیت ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم. اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ حضرت ابو بکر کے ایک رشتہ دار تھے. حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی حضرت عائشہ، جن کے اوپر یہ الزام لگا تھا، اور باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے، پھر وہ نبی کی بیوی بھی تھی. تو حضرت ابو بکر نے جو یہ مہینہ یا یہ عرصہ جب پروپیگنڈا ہو رہا تھا اور الزام لگایا جا رہا تھا، اور حضرت عائشہ کی اپنی حالت کیا تھی اور حضور کی حالت کیا تھی، پھر بعد میں جا کے اللہ نے قرآن نے گواہی دی نا، تو حضرت ابو بکر کے ایک رشتہ دار جن کی کفالت حضرت ابو بکر کرتے تھے، یعنی ان کی روزی روٹی، ان کو کھانا پینا، ان کی مدد ٹوٹل حضرت ابو بکر کے ذمہ تھی، اور وہ کر رہے تھے احسان کے درجے میں. جب الزام لگا حضرت عائشہ پر تو وہ جو حضرت ابو بکر کے ماتحت، حضرت ابو بکر کے احسانوں تلے دبا ہوا ان کا رشتہ دار تھا، وہ اس الزام کو پھیلانے میں آگے. یعنی وہی بات ہے نا کہ جس پہ آپ احسان کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. تو حضرت ابو بکر ایک طرف اس کی کفالت کر رہے ہیں، اور جب الزام لگا ہے تو وہ کیسا احسان فراموشی اس نے کی کہ وہ اس الزام کو پھیلانے میں آگے. تو حضرت ابو بکر نے اس ٹائم یہ عہد کر لیا کہ آئندہ اس بندے کی میں نے کفالت نہیں کرنی، اس کی مدد نہیں کرنی، اس نے میرے ساتھ کیا کیا. تو یہاں پر اللہ نے کیا کہا، اس بیک گراؤنڈ میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ صاحب فضل ہیں، صاحب مغفرت ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ داروں کی، مسکینوں کی اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گا. تو ابو بکر نے قسم کھا لی غصے میں آ کر کہ اس کی تو اب میں مدد نہیں کروں گا جس نے میرے ساتھ کیا کیا. تو اللہ نے کہا کہ یہ قسم واپس لے لیں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ لوگوں کے رویوں کو، جو آپ اچھا کرتے ہیں تب بھی آپ کے ساتھ آپ کا رشتہ دار ہے اور وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، معاف کر دو، ظرف ہے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ بات سن کے حضرت ابو بکر رو پڑے کہ میرے لیے تو سب سے زیادہ عزیز بات ہی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. حضرت ابو بکر نے اس رشتہ دار کی پھر کفالت اور اس کی پھر مدد کرنا شروع کر دی. یہ ہے ظرف جو اللہ تعالیٰ ایک مومن کو سکھاتا ہے. اور بالخصوص رشتہ داروں کے معاملے میں تو وہ آپ کو بہت ہی دکھ بھی دے رہے ہیں. قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، ان کے ساتھ اچھا کریں. جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو. اور یہ رشتہ داروں کے معاملے میں اس قدر ظرف اور اس قدر برداشت اور اس قدر محبت اور اس قدر حسن سلوک جو اس آیت میں نظر آیا ہے کہ حضرت ابوبکر مطلب ایک مدد کر رہے ہیں، ان کے اوپر فرض نہیں. پھر اس نے جب الزام لگایا تو کیا کیا ہے، پھر حضرت ابوبکر نے قسم کھائی ہے کہ میں مدد نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ کام نیکی جاری رکھیں، برداشت کریں، صبر کریں، معاف کریں. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، لوگوں کے رویوں کو درگزر کر دیں. کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو بندہ مومن تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے، اور اس کے مقابلے میں وہ ہر چیز برداشت کر لیتا ہے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، بے خبر یعنی انوسنسی کے معنی میں، مطلب جو ان چیزوں سے بالکل بے خبر ہوتی ہیں، اس طرح کی معاملات سے بالکل جو ان کا کنسرن ہی نہیں ہوتا، بے حیائی، ایسی عورتیں، پاک مومن عورتیں جن کا بے حیائی والا اور اس طرح ڈبل میننگز والا اور اس طرح باتوں کے اندر سے باتیں نکالنا، یہ جتنا بے حیائی کی دنیا میں چلتا ہے، جن کا ان چیزوں سے کنسرن ہی نہیں ہوتا، ان چیزوں کا جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بے خبر معصوم انوسینٹ عورتیں ہوتی ہیں. یہ مومن عورت کی شان ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے لیے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. اچھا، یہ اصول نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ جو پاک ہوتا ہے اس کو پاک عورت ہی ملتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے. فرعون کی بیوی کون تھی؟ آسیہ، جو بہت نیک تھی، جنہوں نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی تھی. حضرت لوط کی بیوی وہ ہم جنس پرستی کی، LGBT کی سپورٹر تھیں. دیکھ رہے.
تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاک کو پاک ہی ملے گا. آزمائش آ سکتی ہے. پاک کو برا مرد بھی مل سکتا ہے, ایک نیک مرد کو بری عورت بھی مل سکتی ہے. تو یہ تو آزمائش آ سکتی ہے. تو یہ اصول بات نہیں ہے, یہ ایک ویسے بات ہے کہ پاک عورتوں ڈیزرو کرتی ہیں کہ ان کے لیے پاک مرد ہوں, اور ناپاک لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی کمپنیاں ناپاک ہوں, ان کے پارٹنرز ناپاک ہوں. یہ ایک مطلب کہہ لیں کہ ویسے نقطہ ہے. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں, ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے کریم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے, اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. اب یہ اسلام ہے, یہ رہتی دنیا تک کا دین ہے. یہ ایٹیکیٹ سکھا رہا ہے, یہ مینر سکھا رہا ہے. اسلام نے ایک چیز سکھائی ہے, زنا کو کس طرح ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کا پورا قانون آگے چل کے ہم پڑھیں گے تو ہم اس کو ایک دفعہ ایک اچھا سا مکس کر کے بنا لیں گے, ٹھیک ہے. پھر گھروں کے اندر آداب, اور یہ چیز بھی برائی اور بے حیائی کو روکتی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو. یعنی بے پردگی جو ہے نا, وہ چار دیواری کا تقدس اور پردہ, عورت کا تقدس, عورت کا پردہ, اس کا بڑا لاج اور بڑا خیال ہے اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو گھروں کے اندر بے پردگی نہ ہونے پائے. اے لوگوں جب گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل ہو تو جب تک گھر والوں کی رضا نہ لے لو, گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو, داخل نہ ہو. یعنی سلام کرے, اپنی پریزنس سے آگاہ کریں, اپنی موجودگی سے آگاہ کریں, سلام کا جواب آ جائے, اندر آنے کی اجازت آ جائے تو پھر اندر گھسیں, ورنہ منہ اٹھا کے اندر نہ جھانکیں, نہ گھسیں. اگلا بندہ کسی بھی سچویشن کے اندر ہے, ٹھیک ہے. تو سلام کر کے اجازت لے کے داخل ہو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو کہ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے. اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پکی طریقہ. یعنی ایک گھر والا اگر کمفرٹیبل نہیں ہے اور اگر آپ کو کہہ دے کہ میں ابھی آپ سے نہیں مل سکتا, تو ناراض نہ ہو, واپس چلے جائے. آپ کون سا پوچھ کے اس سے آئے ہوئے تھے؟ مطلب ہمارے یہاں تو چلتا ہی ہے نا کہ باہر جا کے میسج کیا جاتا ہے, باہر آ, باہر آ. یہ ہمارے یہاں ہے, ٹھیک ہے. مطلب آپ نے ایک تو اگر اس طرح آگے ہیں, آپ کا ہنگامی دورہ آپ نے کر دیا ہے کسی کے گھر, تو وہ اگر اس ٹائم کمفرٹیبل نہیں ہے اور وہ آپ کو اجازت نہیں دیتا تو اس میں مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے. آپ چونکہ پہلے بتا کے نہیں آئے ویسے تو آپ چلے جائیں, صحیح ہے. یا تو آپ نے پہلے بات کی ہو, اس نے آپ کو بلایا, پھر وہ کہہ رہے تو چلے, سمجھ آتی ہے اس کی طرف سے اینڈ سے غلطی ہے, اور ایسی حرکت وہ کرے گا بھی نہیں. تو اتفاقی دورہ جب آپ فرماتے ہیں اور اگلا کمفرٹیبل نہیں ہے تو اس کو مائنڈ نہ کریں. مطلب یہ اس کا رائٹ ہے. ہمارے ہاں تو مطلب مروت میں نہیں کیا جاتا اور نہ کوئی ایسے کرتا ہے, لیکن اگر آپ کو محسوس بھی ہو جائے کہ اگلا کمفرٹیبل نہیں ہے تو آپ نہ رہیں. یہ آداب ہے نا کہ بندہ مومن دوسرے کو کمفرٹیبل لگتا ہے. پھر دوسری طرف دوسرے کو تلقین کی گئی ہے کہ مہمان آ جائے تو مہمان نوازی کرنی ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے اور مہمانوں کا یہ کرنا ہے, اور کوئی آ جائے تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے رسیو. مطلب دونوں طرف اللہ تعالیٰ انسان کو اخلاقیات, ایٹیکیٹس, مینر سکھاتا ہے, اور دونوں اپنے اپنے مینرز کا خیال رکھیں تو ایک خوبصورت معاشرہ جنم لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو کہ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے, اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. پڑھ لیتے ہیں. یعنی اس پر برا نہ ماننا چاہیے کہ ایک آدمی کو حق ہے کہ وہ کسی سے نہ ملنا چاہے تو انکار کر دے, یا مشغولیت ملاقات میں مانے ہو تو معذرت کر دے. یعنی کوئی معذرت کر دے, کہہ دے کہ میں نہیں اویلیبل نہیں مل, تو اس پہ آپ برا نہ مانیں. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جائے جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو, اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو, جو کچھ چھپاتے ہو, سب اللہ کی خبر ہے. اس سے مراد ہوٹل ہیں, مہمان خانے ہیں, دکانیں ہیں. یعنی جہاں پر آپ نے ویسے ہی جانا ہوتا ہے, اوپن ہوتے ہیں, اجازت لے کے نہیں جانا ہوتا, وہ پبلک کے لیے اوپن ہوتے ہیں. تو جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو, جو کچھ چھپاتے ہو, سب اللہ کی خبر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومن مردوں سے کہو اپنی نظریں بچا کر رکھیں. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اب یہ آگے پہلے تھے زنا جب ہو جائے تو زنا کی سزا. اب آ رہا ہے کہ کون سی چیزیں زنا کو ہی ہونے سے روکیں گی, اور اس میں پہلی چیز ہے نظر کی حفاظت. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. آپ اندازہ کریں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہیں کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں. اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں. اصل میں غض بصر کا حکم دیا گیا جس کا ترجمہ عام طور پر نگاہ نیچی رکھنا یا رکھنا کیا جاتا ہے, لیکن دراصل اس کا حکم کا مطلب ہے ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے, بلکہ پوری طرح نگاہ بھر کر نہ دیکھنا اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دینا. یہ مفہوم نظر بچانے سے ٹھیک ادا ہوتا ہے.
یعنی جس چیز کو دیکھنا مناسب نہ ہو اس سے نظر ہٹا لی جائے، قطع نظر اس سے کہ آدمی نگاہ نیچی کرے یا کسی اور طرف اسے بچا لے جائے۔ اور یہ بات سیاق و سباق سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ پابندی جس چیز پر عائد کی گئی ہے وہ ہے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا، یا دوسرے لوگوں کے سطر پر نگاہ ڈالنا، یا فحش مناظر پر نگاہ جمانا۔ یعنی عورت کو دیکھنا، بیسیکلی تو یہی بات ہے نا، عورت کو دیکھنا، نظر بھر کر دیکھنا، عورت پر نگاہ ڈالنا، تو اپنی نظریں بچا کر رکھیں۔ مومن مردوں کو، اب جو کہتے ہیں کہ جی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، اس کا ہی راگ الاپتے رہتے ہیں، تو پہلے مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہ بچا کے رکھیں۔ آگے سن لیں جی، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یعنی یہ انٹر کنیکٹڈ ہے کہ اگر آپ نگاہ کی حفاظت نہیں کریں گے تو شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیں ایک بے حیائی کا آغاز کیسے ہوتا ہے، آپ ایک عورت کو دیکھتے ہیں، عورت کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کے قریب جاتے ہیں، پھر ملاقات ہوتی ہے، پھر دوستی ہوتی ہے، پھر وہ فرینڈ بنتی ہے، اور پھر زنا ہوتا ہے۔ مطلب سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ دیکھنے سے۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ، یعنی جو پہلی نظر میں سارا کچھ ہوتا ہے، پہلی نظر میں جو جادو ہوتے ہیں، تو یہی مسئلہ ہے نا، سٹارٹ کسی، یعنی یہ جو ساری بے حیائی کا آغاز ہوتا ہے یہ تو پہلی نظر میں ہوتا ہے، نظر سے ہی سلسلہ آگا، تو اللہ جہاں سے چیز سٹارٹ ہوتی ہے اللہ اسی چیز کو روکنا چاہ رہا ہے۔ یورپ میں، ویسٹ میں، اور پوری دنیا جو اس دلدل میں گھسی ہے، انہوں نے بیسیکلی اس چیز کو آزاد کر دیا نا کہ کوئی پردہ نہیں ہے، دیکھیں، انٹریکٹ کریں، ملیں جلیں، مسئلہ پھر بن گیا۔ پھر بات یہاں تک آ پہنچی کہ جناب کوئی نہیں، شادی بھی نہ کریں، اوپن افیئرز چلا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز لیگل ہے۔ پھر انسان رکتا نہیں ہے نا، یہاں سے انسان کنٹرول نہ کرے تو انسان ان کنٹرولڈ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی حد نہیں ہے بے حیائی کی، پھر کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ نظر، اور یہیں پر اللہ تعالیٰ اس کو کلوز کر دیتا ہے، یعنی گناہ کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ ایک چیز جہاں سے نکل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، پانی جہاں سے آ رہا ہے، گھر کے اندر پانی گھس رہا ہے، بارش کا پانی گھس رہا ہے، تو آپ پانی پھیل گیا اس کو وائپر سے صاف نہیں کری جائیں گے، جہاں سے پانی آ رہا ہے وہاں اس جگہ بند کریں گے کہ یہاں سے پانی آتا جب تک رہے گا، آگے جتنی مرضی صفائی کرتے رہو۔ یعنی نظر پاک نہ رکھو، اور مزید اپنے آپ کو جتنا مرضی صاف کرتے رہو، صاف نہیں کر سکو گے، آپ کا جو سوراخ ہوا ہے نا وہاں سے پانی آتا رہے گا۔ تو جہاں سے پانی آ رہا ہے، جو جڑ ہے، جہاں سے برائی پھیل رہی ہے، اس جگہ کو بند کر دو۔ تو نظر بچا کے رکھیں، تنہائی میں بھی، اور مزار میں بھی، یونیورسٹی میں بھی، ہر جگہ۔ آگے کیا ہے، یہ نظر بچائیں گے تو آپ زنا سے بچیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی نظر چلو تھوڑی بہت بد نظری کر لینی چاہیے، باقی ظاہر ہے باقی تو اتنا بڑے گناہ تو میں نہیں کروں گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے تو نظر کی حفاظت کرنی، دونوں آپس میں کنیکٹ ہیں۔ یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اب اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کب کس کو کہاں کیسے دیکھ رہے ہیں، رات کو دن میں، آپ جو دیکھ رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے بھی کہہ دو، اب بات ہے مومن عورتوں کی بھی، کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں۔ ہمارے ہاں عمومی کنسپٹ یہ ہے کہ مردوں کو حکم ہے، عورتوں کو تو کوئی نہیں حکم نظریں بچانے کا۔ یعنی یہ جو عورتیں دن رات ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں، ان ڈراموں کے اندر خوبصورت عورتیں اگر آتی ہیں تو خوبصورت مرد بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہیروئنز آتی ہیں تو ہیروز بھی آتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے پھر مسائل تو ہوتے ہیں، غلط جذبات تو عورت کے دل میں بھی آتے ہیں۔ تو اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو اپنی نظریں بچا کر رکھیں۔ تو یہ عورت کو بھی حکم ہے، ٹھیک ہے، اس طرح نظر بھر کر دیکھنا، اور اس طرح اپنی نظر کی حفاظت کا، ٹھیک ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں۔ اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بات نگاہ میں رہے کہ شریعت الہی عورتوں سے صرف اتنا ہی مطالبہ نہیں کرتی جو مردوں سے اس نے کیا ہے، یعنی نظر بچانا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، بلکہ وہ ان سے کچھ اور مطالبے بھی کرتی ہے جس نے مردوں سے نہیں کیے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس معاملے میں عورت اور مرد یکساں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو عورت بھی نظریں بچا کر رکھے اپنی شرم، اچھا نظر کے والے سے عورت کے اوپر جس طرح مرد کو شدت والا حکم ہے اس طرح عورت کا معاملہ نہیں ہے، یہ بھی ایک بات ہے۔ اس میں ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو ایک مطلب وہ حبشیوں کا ایک شو سا ہو رہا تھا تو وہ دیکھنے کی اجازت دی، تو اس میں وہ شدت نہیں ہے عورتوں کے معاملے میں جو مردوں کے معاملے میں۔ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، یعنی اپنے سینوں کو، اپنے جسم کو پورے اپنے آپ کو کور کریں۔ بیسیکلی پردے کا حکم ہے جو آگے جا کے 22ویں سپارے میں پوری طرح آ جائے گا۔
اور اس کے جو خود ظاہر ہو جائے اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کو آنچیں ڈالے رہیں، وہ اپنے بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، یعنی اپنی زینت، اپنا بناؤ سنگار، اپنے بال، اپنا فیشن، اپنا میک اپ ظاہر نہ کریں مگر کن لوگوں کے سامنے جو محرم ہے۔ محرم کون ہے؟ محرم وہ ہوتا ہے جس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، جو آپ پر حرام ہوتا ہے۔ نامحرم وہ ہوتا ہے جس سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ دنیا کی ہر عورت سے آپ نکاح کر سکتے ہیں تو ہر عورت آپ پر، اسی طرح آپ اپنی کزن سے بھی نکاح کر سکتے ہیں تو وہ بھی نامحرم ہے، تو اس سے بھی پردہ ہوگا۔ نامحرم جو آپ پر حرام نہیں ہوتا جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، اور محرم وہ رشتہ ہے جو آپ پر حرام ہوتا ہے، ماں کا رشتہ ہے، پھوپھی خالہ کا رشتہ ہے، یہ محرم رشتے ہیں جو آپ پر حرام ہوتے ہیں، تو ان سے آپ پردہ نہیں کریں گے اور ان کی طرف اٹریکشن بھی نہیں ہوتی۔ تو جو محرم رشتے ہیں وہ خونی رشتے اس انداز کے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف انسان کی وہ جو ہے وہ کشش بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے لونڈی غلام، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ یعنی گھروں میں جو ملازم ہوتے ہیں، اس طرح مالی ہے یا کوئی ڈرائیور ہے، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ اچھا، یہ جو ملازم والی بات ہے اس کی بھی پوری ایک تفصیل ہے، جو مطلب چھوٹے بچے گھروں میں کام کرتے ہیں، اس سینس میں اس کو لیا جا سکتا ہے، یا وہ مرد جو بالکل گھر کے باہر کوئی ملازم ہے تو اس سے مطلب آپ کو بہت زیادہ بات کرنی پڑ جاتی ہے، تو خیال تو پھر بھی رکھنا چاہیے، لیکن جو بالکل اس طرح گھر کا حصہ بن جاتے ہیں، عموماً چھوٹے بچوں کے بارے میں اس کی تفسیر بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 26 ہے، یعنی زیردست ہونے کی بنا پر ان کے بارے میں یہ شبہ کرنے کی گنجائش نہ ہو اور اس گھر کی خواتین کے معاملے میں کوئی ناپاک خواہش کرنے کی وہ ہمت نہ کر سکتے ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، یعنی نابالغ بچے، جو بالکل آج کل کے تو نابالغ بچے بھی نابالغ نہیں ہیں، یعنی بالکل معصوم چھوٹے بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے، اڈلٹ چیزوں سے جو آگاہ نہیں ہوئے، ان سے آپ کا پردہ اس طرح نہیں ہے۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے، یعنی پاؤں میں کوئی زیور پہنایا ہے ہاتھ میں، اس کی چھن چھن سے بھی مرد کے دل میں غلط خواہش پیدا ہو سکتی ہے۔ تو آج کل جو اشتہار آ رہے ہوتے ہیں کہ عورت جناب پرفیوم لگا کر نکلی یا ہیڈ اینڈ شولڈرز لگا کے نکلی اور جناب ارد گرد کے لڑکے اس سے متاثر ہو گئے اور اس کی طرف اٹریکٹ ہو گئے، تو وہ سیدھا سیدھا کھلا کھلا زنا کر رہی ہوتی ہے، جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، ناپسندیدہ قرار دیا ہے، کہ عورت کسی بھی طریقے سے مرد کو اپنی طرف اٹریکٹ نہ کرے۔ اور ہمارے اشتہارات میں عورت نہا کے، ہیڈ اینڈ شولڈرز لگا کے، پرفیوم لگا کے، ایسا ڈریس پہن کے جب وہ گھر سے نکلتی ہے، اشتہار ہی اس طرح بنتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹس ہی ہوتی ہیں، مرد پاگل ہو جاتے ہیں اور مرد اس پہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مرد کوئی بہت زیادہ ہے تو عورتیں اس پہ، مطلب کہ ہوس اور مادر پیدر آزاد معاشرہ کریٹ کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، سلو پوائزننگ کی طرح۔ تو یہ ہے جی سارے احکامات پردے کے، اس کو بھی ڈیٹیل میں کل پڑھیں گے اگلے سیشن میں، اگلا سیشن اہم ہوگا، تو اس کو ہم رکو مکمل کر لیتے ہیں اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہے جی عورت کے محرم رشتے جس سے وہ پردہ نہیں کرے گی: شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے بھتیجے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنی لونڈی غلام، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی نہ ہوا چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے، یعنی توبہ تو بہرحال تم کرتے ہی رہو۔ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں یعنی سنگل ہوں، اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں، ان کے نکاح کر دو۔ میں نے کہا کہ پیچھے زنا کی سزا ہے اور یہ سارے طریقے ہیں زنا کو روکنے کے۔ ایک تو معاشرے سے بے حیائی ختم کی جائے، معاشرے سے بے پردگی ختم کی جائے، عورتیں پردہ کریں، نگاہوں کو نیچے رکھا جائے، نگاہیں گندی ہونے کے اسباب اور سامان نہ ہوں، یعنی بے حیائی کو بین کر دیا جائے، نظر کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا جائے۔ عورتیں پردہ کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، مرد اپنی نظروں کی حفاظت کریں، محرم رشتوں کے علاوہ کسی کے سامنے زینت کا اظہار نہ کیا جائے، اور اس کے بعد نوجوانوں کے جلد نکاح کیے جائیں، سنگل لائف کو اپریشیٹ نہ کیا جائے، انکریج نہ کیا جائے بلکہ ڈسکریج کیا جائے۔ یہ کنسیپٹ ختم کیا جائے کہ جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہونا، جاب نہیں ملنی، تب تک شادی نہیں کرنی، چاہے جتنی مرضی گرل فرینڈز بن جائیں، جتنی مرضی دفعہ زنا ہو جائے۔ جلد نکاح کیا جائے، سنگل لائف کو ڈسکریج کیا جائے، ناپسند کیا جائے۔ آج کل تو ہر ڈرامے میں جناب ضروری تو نہیں ہے نا میں شادی کروں، میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی جی، میں پہلے کیریئر بناؤں گی،
یہ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. اسلام جلد نکاح کی تعلیم. جلد نکاح ہو, ہر طرح کی بے حیائی بین ہو, پھر ویسے ہی نہیں زنا ہوگا. پھر بھی کوئی زنا کرے اور پھر جب 4 گواہ آ جائیں پھر جا کے 100 کوڑے پڑتے ہیں. یعنی اسلام ایک پورا پیکیج بنا کے دیتا ہے. بے حیائی کو بین کرتا ہے, پردے کا حکم دیتا ہے, پردے کو عام کرتا ہے, پردے کو نافذ کرتا ہے, جلد نکاح کا بندوبست کرتا ہے اور حکم دیتا ہے والدین کو جب بچے بالغ ہو جائیں نکاح, ان کی پسند کا نکاح کر لیں, لیکن نکاح کریں. اور اس کے بعد پھر کوئی اس کلچر میں جب نکاح آسان ہو اور یہ ساری لانتیں جو نکاح کو مشکل بناتی ہیں, شادی کو مشکل, جہیز اور وہ ساری چیزیں اور مہنگی شادی اور سارا کچھ, یہ ساری چیزیں ختم کر کے جب انسان پوری طرح بے حیائی سے بچنے کا ماحول ہو, پھر بھی کوئی زنا کرے تو پھر 100 کوڑوں کی بات آتی ہے. یہ ہے پورا پیکیج اسلام کا. تو یہ جب اس طرح کی صورت بنے گی تو آپ اسلامی سزاؤں کو ظالمانہ سزا نہیں کہہ سکتے, بلکہ انسانیت پر رحم کہہ سکتے. تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو, اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. یعنی اگر کوئی سنگل آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں غریب ہوں, تو میں کیا کروں گا شادی کے بعد, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم غریب ہو تو اللہ شادی کے بعد تم پر فضل کرے گا. یہ اس پہ ایمان ہونا چاہیے کہ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دے گا. تم بھی محنت کرو گے, تم بھی رسپانسیبل ہو جاؤ گے تھوڑے سے, اور اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. یعنی تم اگر اس نیت سے کہ میں بے حیائی سے بچوں, میں زنا سے بچوں, میں اس فتنے کے ماحول سے بچوں, اس پاک اور خوبصورت نیت کے ساتھ نکاح کرو گے, اور کوئی گندی نیت نہ ہو, اور اس کے بعد تم اللہ سے دعا بھی کرو کہ یا اللہ میرے رزق کا بھی بندوبست کرو, اور اس کے بعد کوشش بھی کرو, تو اللہ رزق میں برکت دے گا. اللہ کہہ رہا ہے پھر رزق میرے ذمہ. یعنی جو ایک بہت اہم سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اور یہ کہہ کے شادیاں ٹالی جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ اس سوال کو یہاں پر ایڈریس کر رہا ہے کہ اگر تم غریب ہو تو اللہ تمہیں غنی کرے گا نا, نکاح کرو. یعنی یہ اتنا اہم فیکٹر ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر تم غریب ہو تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت مابی اختیار کریں. اس میں تلقین ہے کہ روزہ رکھیں. یعنی جو پھر بھی نکاح کا موقع نہیں پا رہے, یا بہت ہی مسئلہ ہے, بہت ہی غریب ہیں, یا بالکل جو ہے وہ جن کے نصیب بہت ہی ماڑے ہیں, تو وہ کیا کریں, وہ پھر بھی انہیں گرل فرینڈ بنانے کا, بے حیائی کرنے کا لائسنس نہیں ملتا. وہ ہمت کریں, اسٹرگل کریں اور اپنے آپ کو پاک رکھیں, یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو, اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی اور ان کا اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر کوہبا گری پر مجبور نہ کرو. یعنی پروسٹیٹیوشن پہ پروسٹیٹیوشن بین کی جائے. یہ بھی زنا کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہمارے ہاں تو جگہ جگہ بازار حسن اندر کھاتے کھلے ہوئے ہیں نا, مختلف شہروں کے اندر. یہ پورا میڈیا ہی بازار حسن بن چکا ہے اب تو کوہبا گری پروسٹیٹیوشن کو بین کرتا ہے, نکاح کو آسان کرتا ہے, پردے کو نافذ کرتا ہے, اور زنا پر سزا لگاتا ہے. پورا پیکیج بنا کے اسلام زنا کو مائنس کر دیتا ہے اور حیا اور پاک دامنی اور پردے کو پروموٹ کرتا ہے. یہ اسلام کا پورا سسٹم ہے, پیکیج ہے. اس کو اگر آپ ساری آیات کو ملائیں, اور الزام اور ہراسمنٹ کو ختم کرنے کا بھی پورا سسٹم ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. جب کہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں, اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں, اور ان قوموں کو عبرتناک مثالیں بھی ہیں ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں, اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ جی. کل اگلے سیشن میں ہم آگے سے اس کو پڑھیں گے. آگے بھی بڑے اہم رکوع اور خوبصورت رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے. اٹینڈنس اپنی لگوا لیں, دونوں دن کی اٹینڈنس آج ہی ہوگی, تو وہ ایک ہی دن میں دونوں اٹینڈنسز آ جائیں گی. تو بہت شکریہ جی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.